شیزائیں آخر رات کے اس پہر کر کیا رہی تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. دور سے دیکھا، رال ٹپکائی، اب رال یہ منہ سے ٹپکی کہیں اور سے، یہ تو میں نہیں جانتا. البتہ چند قسم کی باتیں کی گئیں اور اس کے بعد اس مجلس کو برخاست کرتے ہوئے لڑکیوں کو ان کے کمروں میں واپس بھیج دیا گیا. آج تک میں اس معمہ سے باہر نہیں نکل پایا اور اس بھول بھلیوں سے میں نجات نہیں حاصل کر پایا کہ وہ رات کے اس پہر وہ دو عورتیں تھیں کون؟ وہ مرزا قادیانی کی محرم تھیں یا غیر محرم؟ مرزا قادیانی کی بیٹیاں تھیں یا کوئی اور؟ آج پھر پلٹ کر ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اس نواب کو دو لڑکیوں کا رشتہ دکھایا ہوگا تو اس نواب نے بھی جھوم کر کہا ہوگا کہ تو اپنی بھین دا رشتہ کسی اور نو دے دے. بات تاریخ گھوم کر پھر واپس آئی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور نواب وہاں سے چلا گیا. اس نے کہا نہیں، میں تو کسی اور نو ہی دے سا. اور شاید انہیں لڑکیوں میں سے آج آپ کو راجہ و تالمنان جیسی ایک خوبصورت شخصیت آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے. افسوس دوستو، دل دکھتا ہے کہ جب ہم آج احمدیوں کو دیکھتے ہیں وہ سری گستاخیوں اور گالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے ان کے لیے ڈھول ڈھمکا بجاتے ہیں، ہٹو بچوں کا ماحول کرتے ہیں، غل غپاڑا شور و غوغا کرتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، لونڈے لپاڑے اکٹھے ہو کر بغلیں بجاتے ہیں. یہ ہے جماعت احمدیہ کی اخلاقی پستگی، زبوں حالی، تنزلی اور زوال جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 150 سالوں کے اندر اس قدر اخلاقی تنزلی اور زوال کا یہ لوگ شکار ہوئے ہیں. میں حیران اور انگشت بدنداں ہوں. میں حیرت میں ڈوبا ہوں کہ اگلے 150 سال میں ان کی اس حالت کا عالم کیا ہوگا. ہمارے ساتھ دیگر دوست بھی آئے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی شامل گفتگو رہیں. البتہ یہ چیز بتانا ضروری تھا کہ رشتہ ناتا .com یا شادی.com یہ مرزا صاحب بہت سال پہلے چلایا کرتے تھے، جس میں کئی دفعہ ان کو یہ سننے کو بزبان حال ملا ہوگا کہ تو بھین دا رشتہ کسی اور کروا لے جناب. اسی لیے شاید ان کے لیے یہ گالی نہیں ہے. السلام علیکم جی سر، تب سر تو ہر بال پہ چھکا لگا رہے ہیں. آج پوری فارم میں ہیں، کچھ لگتا ہے کچھ اچھی خوراک کھا کے آئے ہیں. آج میں مربی چھکے مار دینے ہیں جی. صحیح بات ہے. کیا تجربہ، جتنا بھی مرزائی اندر اوپر سے میٹھا میٹھا ہو اندر سے اتنا ہی گندا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اندر سے اپنا گند ایک نہ دین نکالے نہ دیکھیں. بلال بھائی نے کبھی بھی زبان ایسی استعمال نہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے جو چھکے لگائے ہیں، اب ان کو غیرت نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، ان کو غیرت نہیں آتی. یہ بھی دیتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، جو حوالہ سیرت المہدی کا میں نے پڑھا اس کا انکار کر دیں. میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے بڑی شاہکار شہرہ آفاق اور مارکت الآراء اور فقید المثال قسم کی تصنیفات اور تالیفات جو ہیں وہ جناب اکٹھی کی اور لکھی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کتابوں کی بنیاد جو ہے وہی غیر اسلامی اخلاقی انحطاط اور زوال کی عکاسی کرتی ہے. بلال صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے، چلو یہ آ گیا جی. اے فوٹو ہٹا دیو، یہ صوفہ لوا دیو، یہ چمپی کرو نال نو سرسوں کا تیل لا کے سر چسو. فوٹو لا دیو تے ایتھے بیڈ لوا دیو تے پھلاں دی چادر بچھا دیو تے راਣਾ صاحب تسی منہ پرا نو کر لو تے تیل دی شیشی نو کھا دیو. ہاں جے نہیں تسی بات آنا. اہیل بھائی ایک منٹ، میری توہین رانا کرنے صاحب کوئی آپ نے جو مسئلہ نہیں بات ہے. کرنی نا رانا صاحب میری توہین کر لیں، کوئی پرابلم نہیں. نہیں جو بات کرنی نا آپ نے عامر حق صاحب سے کرنی ہے، مجھ سے نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. میں حاضر. عامر حق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راشد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ عامر حق صاحب دیکھیں آپ نا، میں اچھا مجھ سے ایک شرط لگا لیں، صرف باری باری بات کریں گے. بڑے جب پیار آپ کریں سے، گے میں نہیں کوئی بولوں گا. غلط بات نہیں ہے کوئی میرے. جب آپ کریں گے میں نہیں بولوں گا، جب میں بولوں گا آپ نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بس تھینک یو. میں کسی بھی ٹاپک پہ ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں.
جی جی کریں کریں کریں. جی السلام علیکم. بات یہ ہے عامر حق صاحب، جو مطلب اس وقت لگ رہا ہے کہ آپ عامر حق صاحب ایک رہنما ہیں، مطلب نوجوان نسل کے ٹک ٹاک پر ایک بہت بڑی ایک فالوئنگ ہے جو آپ کو مانتی ہے. میری ذاتی رائے میں ایز اے بڑا یہ ایک نہ تو احمدی بن کے کہہ رہا ہوں، نہ میں ایک میں ایک بحیثیت انسان یا بحیثیت ایک سوشل پرسن یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ نے ان کو سکھانی ہے، مناسب نہیں ہے. دیکھیں کل میں آپ کو اس بات کا گواہ ہوں، میں کوئی بلال کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، انہوں نے کوئی جان بوجھ کے راجہ صاحب کو نہیں کہی ہوگی، لیکن پہل جو ہوئی ہے نا وہ بلال صاحب کی طرف سے ہوئی. انہوں نے مثال دیتے ہوئے راجہ صاحب کو ایسے کہہ دیا، ڈیفینیٹلی ان کا غصہ کرنا بنتا تھا. اب میں اس چیز میں آگے نہیں جاتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ لڑیں آپس میں. میری بڑی مؤدبانہ آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ تصویر اتار دیں، آپ بات کر لیں، گفتگو کریں. اگر آپ ضرور ان موضوعات پہ بات کرنی ہے آپ کریں، ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، یا ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی کوئی زمین لی ہے آپ نے میری کوئی زمین لی ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا. نہ ہی کبھی ہمارے درمیان آپس میں کوئی ایسا لڑائی والا کبھی آج تک معاملہ ہوا ہے جس میں ہم دونوں نے کوئی گالم گلوچ کیا ہو کہ اتنی دشمنیاں بڑھ چکی ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی. رائٹ، بس میری ریکویسٹ یہی ہے، معزز ہمارے دوست ہیں راجہ عطا المنان صاحب، تو بڑی قدر ہے، اور وہ شریف النفس انسان ہے. انہوں نے آج تک میرا خیال ہے ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو کوئی ایسا انسان ہو میرے جیسا کہ کبھی پہنچ بھی جاتی ہے، میری تصویر لگا دیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ میری تصویر ادھر لگا دیں، ان کی تصویر اتار دیں. جزاک اللہ، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کی بڑی مہربانی. کوئی اس پہ کوئی میری کوئی نہیں جی ہے، آپ کی یہ ایک بات ہو گئی. ریکویسٹ جی ہے آپ سے. جی جی آپ کی بات ہو گئی. اب میں آپ کی بات کے اوپر بات کر سکتا ہوں، تبصرہ کر سکتا ہوں، حق کیا ہے نا مجھے. نہیں ہے، لیکن اگر ریکویسٹ مان لیں تو بڑی مہربانی ہے. نہیں اگر نہیں میں ریکویسٹ چلا بھی مان جاؤں کے تو میں بات چلتا ہوں نا، میں چلتا ہوں. دیکھیں پہلے آپ کی ریکویسٹ مانی تھی، آپ نہیں ٹکے، آپ چلے گئے، آپ کی غلطی تھی. آپ اگر یہاں رکتے تو ریکویسٹ آپ کی مانی جاتی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں موجود ہوں، آپ کہیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں. آپ کو بات سننی ہوگی تاکہ آپ کو پتہ چلے. تصویر ہٹانے کے لیے میرا سجیشن، ویسے بلال حنیف صاحب ہوسٹ ہیں، آزاد ہیں، وہ میری خلاف یہاں پکچر لگا دیں، آپ کے خلاف لگا دیں، حق حاصل ہے. میں کیسے روک سکتا ہوں کسی کو بھئی میری پکچر لگاؤ یا نہ لگاؤ، کس کی لگاؤ کس کی نہ لگاؤ. آپ سجیشن دیا، آپ کا سجیشن انہوں نے سن لیا، میرا سجیشن سن لیں. میں بلال حنیف صاحب سے تب تک نہیں کہوں گا تک رانا صاحب آپ راجہ عطا المنان کو یہاں بلائیں، وہ اس براڈ پہ آئے، اس کو عزت اور احترام دیا جائے گا. وہ آ کر اپنی بد کلامی، بدتمیزی، بدبختی اور بد کرداری کے اوپر جو اس نے اس وقت کی، جواباً کہ ایک بندے سے اگر غلطی ہوئی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر کے ساتھ یہ کہا ہے، میں نے انٹینشنلی نہیں کہا، میرا مقصد آپ کو ہٹ کرنا یا ابیوز کرنا نہیں تھا، میں نے تو پوچھا ہے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا یا نہیں. آپ اس بندے کو لے کے آئیں. جب تک وہ بلال حنیف سے معافی نہیں مانگتا یہاں آ کر، اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا اور اپنے طرز تکلم کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتا، ہم اس تصویر کو نہیں ہٹاتا. یہ میرا سجیشن ہے ابھی تک کے 30 لیے. سیکنڈ پوائنٹ الاؤ نمبر کر 1. دیں، 30 سیکنڈ الاؤ کریں جی پلیز. نہیں، مجھے میں مکمل ان آپ سے نہیں بات دیکھیں کرتا راجہ ہوں. صاحب یہ نہیں، راجہ صاحب نہیں، میری بات مکمل ہوگی. پوائنٹ نمبر 1، میری بات مکمل ہوگی اصولی طور پر. آپ نے بات مکمل کی، میں نے نہیں ٹوکا آپ کو، ٹھیک ہے. جب آپ نے خاموش کیا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رپیٹ میں نے کی. اچھا پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز، آپ نے بات یہ کی کہ جناب میں کوئی کسی موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کیوں کسی موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ تو اس دن مجھے کہہ کے گئے تھے کہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم پلان کرتے ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اب آپ کہتے ہیں میں نے کسی موضوع پہ بات نہیں کرنی. آپ نے تو بلال حنیف صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ سیٹ کی تھی، آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کے ساتھ اگلے تھرسڈے کو کروں گا. اب مجھے لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد نے شاید دیکھا کہ آپ مسلمانوں کی براڈز پر جا کر ان کے ساتھ اچھے سے بات کر رہے ہیں، تو جماعت احمدیہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یہ چیز. ان کا انٹرسٹ تو ٹک ٹاک کے اوپر یہ ہے کہ آپ آ کے ہمیں ماں بہن کی گالیاں نکالیں، وہ آپ نکال نہیں رہے، آپ ایک اچھے آدمی فیل ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے ان کو. تیسری چیز، آپ کہہ رہے ہیں جناب بڑی عزت سے، بڑے سلیقے سے آپ سب کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑے اچھے. آپ نے مجھ سے کب معافی مانگنی ہے؟ اس دن افضل وڑائچ صاحب کے براڈ کے اوپر آپ نے مجھ سے کہا کہ میری چیز کے اوپر معافی مانگے. میں نے آپ سے کہا آپ کا دل دکھا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ موجود. اس کے بعد آپ چلے گئے. آپ مجھ سے کب معافی مانگیں گے کہ آپ کی وہ ریکارڈنگ اس وقت زیتون کے اوپر موجود ہے جس میں مجھے آپ دھمکیاں لگاتے رہے کہ عامر حق بھاگ گیا، آپ اور واٹر موجود تھے، نس گیا، بھاگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آپ نے آفس پہنچتے ہی آپ نے کہا میں آفس پہنچ جو پھر میں عامر حق کی درگت بناتا ہوں. اور جیسے آپ آفس گئے ہیں،
آپ نے اپنے ٹیبل کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا کے ایسے اندر کا اشارہ کیا جیسے کسی کو تنتے نہیں ہے ڈنڈا. یہی کام اس راشد نے کیا امریکہ برکلن کے اندر, یہی کام اس کینیڈا کے راشد نے کیا اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے, اور اس نے کہا ہے میں ڈنڈا دے, یعنی اس طرح کر کے نا اس کے ٹیبل پہ کوئی وہ چیز پڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, پیپر کنٹرول کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کہتا ہے عامر حق نو میں دیاں گا, اینج کیمرہ اوپن تھا اس کا, اور اس نے اشارہ کر کے دیا کہ میں عامر حق نو تن دیاں گا. یہ اس چیز کے اوپر معافی مانگے. راشد صاحب اگر آپ چاہتے ہیں بائیلیٹرل ڈائلاگ ہوں تو بائیلیٹرل ڈائلاگ دونوں طرف سے ہوتے ہیں. آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں کہ آپ آ کے ہمیں انفلوئنس کریں گے. ڈکٹیٹر راجہ بننے سے صاحب سے ڈکٹیٹر بات کر ڈزنٹ کے مین. پھر واپس حاضر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے, آپ آپ تصویر ٹھیک اتار ہے. دیں تو ٹھیک ہے. جب تک جی نہیں آپ لے کے آئیں ان کو, تصویر اتر جی جائے گی, جیسے وہ آتے ہیں تصویر ہٹ جائے گی, آنے دیں ان کو. ٹھیک ہے, آپ لے کے آئیں راشد. کل دوسری عامر بھائی دوسری بات یہ ہے جی کہ عامر حق بھائی بات یہ نہیں ہے, میری غلطی نہیں ہے. میں جب وہاں پہ گیا, راجہ اطال منان صاحب ظاہر تو یہ کرے کہ میں کنڈیم کر رہا ہوں, لیکن جو بات ہے وہ سہیب راجہ کے خلاف اور راشد وہ جو لڑکا امریکہ والا ہے اس کے حق میں, اور اینڈ پہ کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے یہ ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے نے اپنا قد بلند کیا ہے. جس لڑکے نے مسجد میں جا کے گالیاں دی ہیں اس لڑکے نے راجہ اطال منان کے مطابق اپنا قد بلند کیا. تو اس پہ میں نے کہا راجہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ لڑکا یا کہ اس نے بدماشی کی ہے اور مسجد میں کھڑا ہو کے اس نے یہ گالیاں دی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات میں آپ سے کروں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اس پہ اس نے مجھے کہا تم اپنی بہن دیا مسالہ پیش کر, اور مجھے نیچے اتار دیا. نہیں قطن نہیں. یہ کہتے ہیں جی تصویر ہٹا دیں. بھئی آپ آئے ہو پہلے ہٹائی. یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ آ کے آپ ماحول کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو. یہ سجیشن نہیں ہوتا, ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ جائیں راجہ صاحب کو لائیں, اس کے بعد تالمنان صاحب کو دیکھ کے ہم بات کریں گے, جو بات جس کروٹ بیٹھے گی تصویر ہٹ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. عامر حق بھائی ایک منٹ علی حق بھائی جی موقع جی دیجیے گا تھوڑا سا, جی میں کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کل عامر بھائی جب یہ آپ سے بار بار وہ آ کے نا, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں افضل بھائی کی اور ہم اپنے مسلمان بھائی کی محبت میں وہ ہمیں حکم کریں ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو یہ آیا نا جب 2-3 دفعہ یہ وہاں پہ گنڈا گردی بدماشی, معافی مانگو پھر نیچے, معافی مانگو نیچے, یہ کروا کے گیا. میرے ساتھ بھی اس نے 3-4 دفعہ کیا. اس نے عامر بھائی ایک بندے کو پیسے دیے ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, اس نے اس کو پیسے بھیجے اور اس کو ہماری لائیو پہ بھیج کے اس نے وہاں وہ گندی اور ننگی ماں بہن کی گالیاں مجھے نکلوائیں, صرف اس چیز کے اوپر کہ میں کریٹیسائز کر رہا تھا کہ اس نے اس نوجوان کو, راڈ مین کو جو ہے افضل صاحب کی براڈ پہ یہ لے کے آیا تھا. اس نے پھر دونوں کو آمنے سامنے کروا دیا تھا, سہیب کو اور راڈ مین کو, اور یہ پوری لڑائی کرانا چاہ رہا تھا. میں نے اللہ رسول کا واسطہ دیا کہ افضل صاحب براڈ بند کر دیں. اس کو آیا میری اس بات پہ غصہ کہ اس نے پورا پلان خراب کر دیا. اس نے بڑی منتیں کی کہ جی اس کو بلاک کریں, نیچے اتاریں. افضل صاحب نے اس کی بات نہیں مانی, اس نے براڈ لگائی, براڈ لگا کے شروع ہو گیا وہاں پہ جناب اول فلول بکنے. پھر اس نے جناب ایک عقاب نامی یہاں پہ مشہور گالی باز ہے اس کو بھیجا. نہ صرف اس نے اس کو پیسے دیے, پے کیا, بلکہ اس کے دل کی تسکین نہیں ہوئی, یہ کال پہ چڑھا ہے. میں نے کہا کہ اسکرین شاٹ لینا کوئی بھائی نیچے, یہ اس کو پیسے بھیج رہا ہے, گفٹنگ کر رہا ہے. تو یہ کال پہ آیا, کال پہ آ کے اپنے الفاظ میں کہہ گیا, کہتا ہے عقاب دل خوش کیا تو نے, دل خوش کیا, مزہ آ گیا, تن کے رکھ. یار یہ بندہ ماں بہن کی گالیاں نکلواتا ہے یہاں پہ. میں نے کل بات کی کہ ہمارا وہ عامر حق بھائی جس نے الحمدللہ, اور تحدیث نعمت کے طور پہ عامر بھائی صرف عرض کر رہا ہوں, کوئی تعریف نہیں ہے, کہ جس نے نتھ ڈال کے وہاں پہ ہندوؤں کو رکھی ہے, جس کے آگے ہندوتوا جھکا پڑا ہے, یہ بغیر 2 منٹ میں آیا, اس سے معافی منگوا کے وہ گیا. وہ کون ہے یار, یہ کوئی گنڈا ہے ٹک ٹاک کا, بدماش ہے یہ. نہیں نہ اترنی تصویر, جاؤ نہیں اتاریں گے. نہیں دیکھیں, ہم جب اپنے احباب میں بیٹھتے ہیں, اپنے یاروں دوستوں میں, بھائیوں میں بیٹھتے ہیں, ہم ایک متفقہ موقف لے کے بیٹھتے ہیں. متفقہ موقف جو ہے اس میں پھر ہم سمعنا واطعنا کے اصول پر چلتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اکٹھے جب بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا اقبال کہتا ہے نا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو اگر ستاروں کی اس محفل کو سجانا ہے نا, تو پھر ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بیٹھنا ہو. تو ہمارا موقف متحدہ آئے گا. راجہ اطال منان کی آپ کو فکر پڑ رہی ہے, تو جو اس کا وکٹم ہے, جو اس سے نقصان, جو اس کا افیکٹی ہے, بلال حنیف, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یعنی بلال حنیف کی فوٹو آپ کو چبھ رہی ہے, وہ فوٹو جو پبلک ہے. بلال حنیف نے ابھی وہ فوٹو نہیں لگائی کہ راجہ اطال منان واش روم دے وچ بیٹھا ہوا ہے انڈر ویئر لا کے, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے نا وہ اخبار پڑھ رہا ہے. نہیں, وہ تو نہیں لگائی.
وہ فوٹو لگائی ہے جو پبلک ہے, صرف اوپر وہ سوالیہ نشان. اچھا میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بلال حنیف کی اس ساری کی ساری چیز کے اندر یہ جو فوٹو لگی ہے پیچھے سوال ہے, کسی ایک جگہ پر بھی مجھے اس کا گرج, اس کا ریونج نظر ہی نہیں آ رہا, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. راجہ مطالب اگر آپ سے پوچھا جائے اس میں بھی آپ ہے کہ کیا آپ نے بہن کا رشتہ, کیا اس میں بھی آپ ہے, تو کیا یہ گالی تو نہیں ہوگی اگر لگا کر کوشچن مارک ہے. اور راجہ طالمنان کی وہ فوٹو ہے جو اس کی اوریجنل ہے, اور مجھے بتاؤ اس کا گرج تو مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا. اور میں ہوندا تے میں تو پتہ نہیں کی کچھ اتنے لکھ دیندا تے راجہ طالمنان دی فوٹو نہ پتہ نہیں کی کچھ کردا. اسے کہتے ہیں ریونج. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک میں پراڈس کی صورت کے اندر آپ ایک کیمپین رن کرتے ہیں, وہ کیمپین اویئرنیس کی ہوتی ہے, وہ کیمپین کیا اسے کہتے ہیں آپٹیمسٹک کیمپین ہوتی ہے, پازیٹیو کیمپین ہوتی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے کسی کی فوٹو لگا کے کچھ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ, اور وہ فوٹو جو پبلک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. علی حق بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے, وہ عدنان صاحب آئے, وہ چلے گئے. عدنان صاحب واپس آ جائیں, وہ گول چہرے اور لمبا چہرہ آئے نا ذرا جی. کتابیں بہت سی پڑھی ہوں گی تم نے, کبھی کوئی چہرہ بھی تم نے پڑھا ہے. آ جانا عدنان, تینوں چہرہ پڑھاواں جی. ہاں نہیں احمد بھائی میں آپ سے اگری ہوں بھائی, جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بلال یہ بھائی, اس بلال پہ بھائی, اعتراض ہے یہ بھی ہوتا اگر آپ کہیں گے عامر حق بھائی, کیونکہ ہم نے تو آپ بڑے ہیں اور آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, اور میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں مکمل طور پہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بھائی بلال بھائی, تو چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے گزارش کریں گے کہ نہ اتاری جاوے جب تک وہ شخص خود نہیں آتا. نہیں جزاک اللہ, میں نے وہی کہا ہے بھائی, یہی کہا ہے, اس کو آنے دے بھائی کو. جی علی بھائی. بلال بھائی, بڑی دفعہ دل دکھ ہے ہمارا, بڑی دفعہ روئے ہیں ان کی گستاخیاں دیکھ کے. یقین مانے آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, مجھے آپ پہ فخر ہے, لیکن صبح جو ان لوگوں نے طریقہ آپ کے ساتھ اختیار کی ہے نا, یہ جو بڑے منہ والا آ رہا تھا بار بار ہے, اس نے اپنی براڈ کے اوپر جو نہیں نا نہیں 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 انصافی, نہیں علی اکبر بھائی نہیں, پھر بھی نہیں جب جو وہ نا پیار سے بات انصافی, کر کے گئے ہیں تو نرم نرم دیکھیں بات ہے. جو نا انصافی آپ کو 3 منٹ دے کے 1 منٹ بولے وہ ہیں, ان کا ظرف ہے, وہ ان کا میں ظرف ہے, ہمیں مانتا اپنا ہوں وہ دکھانا ہے, ہمارے ٹھیک ہے. پاس آئے ہیں, نہ ہم نے میوٹ کیا ہے, نہ ہم نے اس کو نیچے اتارا ہے, نہ اس کے ساتھ بات کلامی کی ہے. اس نے 1 ٹائم بولا ہے, آپ نے اسی ٹائم پکچر ریموو کی ہے. یہ ہمارا اخلاق ہے. میں آپ کو دیکھ کے مجھے آپ کے اوپر غصہ آ رہا تھا پہلے, لیکن ابھی مجھے آپ کے اوپر فخر ہے. یقین مانے آپ ہمارا فخر ہے. آپ بھی, عامر حق بھائی بھی, جتنے ختم نبوت کے مجاہد ہیں وہ ہمارا فخر ہے, ہمارے سر کے تاج ہیں وہ. لیکن جو ناانصافی اور جو بدتمیزی ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کی تھی, مجھے نیچے بیٹھ کے غصہ آ رہا تھا اور میں نے کمنٹس کیا ہے, انہوں نے مجھے میوٹ کر دیا ادھر سے. جی احمد بھائی آئے ہیں. احمد بھائی یہ احمدی ہیں, اچھے بھائی ہیں, ان سے بات کریں. گڈ گڈ گڈ, ویلکم ویلکم احمد بھائی. جی السلام علیکم بلال صاحب کو, السلام علیکم. وعلیکم. یہ جو کل وعلیکم والی السلام. بات جی بات آ رہی ہے. جی 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 آ رہی ہے بھائی. یہ جو کل والی بات ہوئی تھی, اگر میں اس میں ود آؤٹ اللہ کو حاضر ناظر ہو کے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفسیر بتا دوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ کون سی والی بات احمد بھائی؟ یہ جو کل تصویر جو لگائی ہے نا جو بلال بھائی نے, تھوڑی سی غصہ, مجھے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا نام ہے راجہ صاحب کی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ٹھیک ہے اپنا ٹھیک ہے, آپ آپ اپنا موقف رکھیں. آپ اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو اللہ کی لعنت ہے مجھ پہ, میں آپ کو پہلے بتا دیا ایڈوانس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا. جی جی. راجہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہمارے بندے نے, اس نے غلط کیا ہے, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے, اس کے باوجود وہ کہتا تھا کہ مجھے دعوت دی گئی ہے, سارا کچھ بلایا گیا ہے, ہم ان سارے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. اس نے آ کے معذرت کر لی ہے, اس نے کہہ دیا کہ میں نے غلط ہے, مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حسیب راجہ صاحب جو ہے, چاہے جس کا بھی قصور ہے, وہ آ کے یہ کہہ دے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں بھی اس طرح کا ایک ویو رکھ دوں جس طرح کا اس نے آپ کے ویو رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور راجہ صاحب جو تھے وہ اس کے اوپر, اس بات کے اوپر تھے کہ یہ بات جو ہے پیار محبت سے جو ہے ختم ہو جائے, یہ چیزیں غلط ہیں. راجہ صاحب کا جو موقف میں نے کل سنا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بلال نے, اب دیکھیں وہ تھرڈ پارٹی ہے, بلال نے اس کو کہہ دیا, اس نے جو گالی دی ہے
जिस बंदे ने भी गाली दी है, ठीक है, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं है, मगर एक तीसरे बंदे को कह देना कि तुम्हारी बहन है, ठीक है ना, ये वो मुझे जिस बंदे ने गाली दी, अहमद भाई उसका नाम ले, किसने दी थी ये गाली? यार मैं इतना टिकटॉक पे जाता नहीं हूँ, मुझे मैंने तो आपकी ब्रांड से वो लड़का चलो। देखा, मुझे पता भी नहीं है, सीरियस मैं सही बता नहीं, रहा आईडी का हूँ। नाम कौन है? नाम बता दे कौन है। बिलाल को पता है कि मैं नहीं जाता किसी आइडियो को, मैं सिर्फ हजारी साहब कभी कभी जाता हूँ, मुझे सीरियसली नहीं कोई पता कि कौन कौन बंदे गए, तो ठीक मैंने है, तो आप बिलाल कर लें, बात कर लें जी वो लड़के को मुकम्मल नहीं कर जानता, मैंने बिलाल की ब्रांड के ऊपर ही देखा था। राजा साहब का मौकफ ये था कि, और बड़ा मेरा ख्याल है कि ये उनका मौकफ मैंने जो सुना था, ये ठीक मौकफ था कि गलत हुआ है, इसकी कोई भी अगर आप बात कर लें, जिस एंगल से भी कर लें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मजहबी इख्तलाफात हैं उनको डायलॉग से करना चाहिए। ये चीज़ें अगर उसने गलती, एक बंदे ने गलती की है, वो मान गया कि मैंने गलती की है, वो जाकर उसने पब्लिकली ये मैंने तो सुना भी नहीं है, राजा साहब कह रहे हैं कि मैंने सुना है, उन्हें एडमिट कर लिया है। तो अब सहेब राजे को थोड़ा सा बड़ा दिल करके उसको भी कहना चाहिए कि क्या नाम है, जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, तो बात खत्म हो जाती। ये था सारा जी। यानी इसमें अताउल मन्नान साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की वो जस्टिफाई कहाँ से हो गई? अच्छा, अब मैं देखिए, ताउल मनान साहब ने जब बिलाल ने उसको कहा कि तुम्हारी बहन का रिश्ता, यार एक बंदा थर्ड बंदा है, ठीक है ना, वो तो पहले ऑलरेडी क्या बोला? सॉरी, बिलाल ने क्या बोला? बिलाल ने बोला कि बिलाल खुद ही बता देगा। बिलाल क्या कहा था आपने? हाँ, नहीं आप बताएंगे ना, बिलाल भाई नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने सब सुना और आप क्योंकि अल्लाह को गवाह बनाकर कहने लगे हैं। हाँ, बिलाल कह रहा है कि अगर मैं तेरी बहन का रिश्ता कवा तो तेनू गुस्सा नहीं आएगा, कोई ऐसी की बात नहीं थी बहनों। नहीं, अभी आप उर्दू में बोल रहे हैं, जो जुमला वो होता है वो आप पंजाबी बोल रहे हैं। नहीं, बिलाल साहब ने जुमला जो बोला था, हाँ, ऐसे ही मुझे लगा था कोई ऐसी कि बिलाल ने कुछ ऐसी एग्जांपल दी थी उसको, राणा साहब को। ये ऊपर ये जरा पढ़ें, ये जो पीछे 3 लाइनें ऊपर लिखी हुई हैं वाइट कलर की, ये पढ़ें जरा, क्या लिखा है? ताउल मनान, अगर आप से पूछा जाए कि आपकी बहन का रिश्ता देना है, तो बात पता क्या, एक थर्ड पूरा पढ़ें ना, पूरा पढ़ें। मैंने पढ़ लिया, क्या आपको गाली तो नहीं होगी? क्या गाली तो नहीं होगी? आप मुझे बताएं, ये जुमला गलत है या ठीक है, इस तरीके से पूछना। अच्छा आमिर साहब, ये ऊपर जवेद साहब बैठे हुए हैं, ये वकील है, एक बंदा मीडिएशन नहीं, अहमद भाई ये तरीकाकार गलत है। अहमद भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। अहमद भाई देखिए, मेरी बात सुने, आपको सुना है ना, आपको सुना है, इस तरह नहीं। देखें, रुके ना, देखें, जब आप बोल रहे थे हमने सुना, अब आपने अपना मौकफ चूंकि आपका आ चुका हुआ है, तो इस वक्त बैक एंड फोर्थ होगा। हमने खामोशी से आपको तब तक सुना है जब तक आपने कहा भाई मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं मेरी बात सुन लें। हमने सुनी आपकी बात, अब आप सुने मेरी बात। राजा जवेद साहब से ओपिनियन ऐसी सिचुएशन के अंदर लेंगे जहां बात मॉरल लेवल से ज्यादा लीगल लेवल का होगा। मॉरल लेवल के मामलात एक बैठक में 4 बंदे 2 बंदे भी तय करते हैं, यार मेरे लिए ये, अब मिसाल के तौर पर ये जो है कि आपने क्या बहन का रिश्ता मुझे देना है, हो सकता है ये लीगल मैटर के अंदर काउंट ना हो। लीगल मैटर के अंदर तो काउंट होगा जो वो राड पकड़ा उसने, लीगल मैटर के अंदर तो काउंट होगा वो जो मास्क पहन के एनोनिमस रह के आया है, जो उसने सस्पिशियस एक्टिविटी की है। हम तो लीगल मैटर में हम गाली तो नहीं लिखवाएंगे कि उसने आके सानू गाल कढ़ी है, नहीं। अहमद भाई ये मॉरल लेवल का इशू है, इसलिए राजा जवेद साहब को आप डिस्टर्ब ना करें, वो बिजी आदमी हैं, उनसे हम राय ले लेंगे लीगल इशू पे। आप मुझे ये बताएं, अताउल मनान साहब का रिएक्शन जस्टिफाइड था सिर्फ इन 3 लाइनों के ऊपर? मुझे सिर्फ आप ये गवाही दे दें अल्लाह को हाज़िर जान के। मैं आपको जो बात बताने लगा, मैं अल्लाह को हाज़िर के बता रहा हूँ कि वो मीडिएटर थे, ठीक है ना। मैंने पूछे कुछ और, देखें अहमद भाई, देखें ये फर्क है। रुकें, मीडिएटर नहीं, फर्क है। अहमद भाई मैंने आपसे ये पूछा नहीं, आपने जो मौकफ का हमारे पास आ गया कि राजा अताउल मन्नान साहब तो एक मीडिएटर का काम कर रहे थे, वो तो सुलह सफाई करवाना चाहते, वो चाहते थे मामला सब इज्जत के साथ सब ठीक हो जाए। मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, हो सकता है राजा साहब की नीयत ये हो। मकसद कहने का ये है कि राजा साहब ने जो रिएक्ट किया है बिलाल के जुमले के ऊपर हमारे भाई के, क्या राजा अताउल मन्नान साहब को वो करना चाहिए था एज जो उनकी पर्सनैलिटी है, एज जो वो जमात के बड़े माने जाते हैं, वो करना चाहिए था? ये बताया। जिस तरह की राजा साहब की पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है कि उसको गुस्सा आया, वो इस तरह का बंदा नहीं है, वो इतना गुस्सा जबरदस्त। ये देखना, ये सच्चाई की बात, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मगर दूसरी बात अमर साहब, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि राजा साहब ने उसको एमजी को फोन किया राइट वे, ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? एमजी कहता है कि यार मुझे नहीं पता, मैं बैठा। एमजी को राइट वे जब वीडियो के ऊपर वो देखा है तो राजा साहब ने एमजी को फोन किया है, ठीक है। वो इस तरह के बंदे नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं। देखें 2 चीजों में
دو چیزوں میں جو مجھے جو آپ نے جو دو ٹوک سوال کا جواب دیا ہے مجھے اچھا لگا، جزاک اللہ، آپ نے سچ بات کی، اور واقعی آپ نے جو حلف اٹھایا تھا آپ نے کھل کر سچ بات کی کہ راجہ صاحب کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی آپے سے اسے کہتے ہیں آپے سے باہر ہونا، وہ آپے سے باہر ہوئے، کپڑوں سے باہر نکلے، وہ اپنی پرسنالٹی سے وہ اپنے کریکٹر سے باہر نکل گئے، ٹھیک ہے، یہ بات غلط تھی۔ اب آپ کا یہ کہنا احمد بھائی، سوری اگلا پوائنٹ آنے لگا جو آپ نے بیان کی، اب آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے کال کر ایم زی کے کان کھینچے یا فلاں کو پوچھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہاتھ پیر ہے وہ ماریں، اور ایم زی کا یہ کہنا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں چپ کر کے بیٹھا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایم زی باقاعدہ اس کا انونیمس رہتے ہوئے اس پریمیسس کے اندر گھس کے دیدہ دلیری کے ساتھ کھڑے ہونے کو جسٹیفائی پتا کیسے کر رہا تھا؟ اے تینوں کی میں پوچھ سکتا ہے کہ تیری آئیڈینٹی کی ہے، یہ تو پولیس نے بھی حق نہیں ہے، تو انہیں کہ رکھ اندر بڑھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی تھا کہ تم سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے، اندر بیٹھا رہے۔ ایم زی گھنا بن گیا، یقین کریں احمد بھائی میں بتاؤں میرے دل سے 3 بندے اتر گئے ہیں، یہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، یہ راجہ آج اتر گیا ہے، یہ پہلے نہیں اترنا، 3 بندے، نمبر 1 انصر رضا، نمبر 2 ایم زی اس واقعے کے بعد، اور انصر رضا بھی اس واقعے کے بعد۔ اب راجہ کا جو ریئیکشن آیا نا میرے دل سے یہ بھی اتر گیا، سیدھی سی بات ہے، اللہ یہ کہ یہ بندہ معذرت کرے خدا کے، میرے دل سے اتر گیا احمد بھائی، ہو سکتا ہے میں آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہ ہو، بٹ سیدھی بات ہے یہ نہیں۔ عمر صاحب ایک سیکنڈ دیں گے جی راجہ صاحب، کیا جو میڈیٹر ہوتے ہیں وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے؟ آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گے، آپ لیگل چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہاں جی کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ راجہ صاحب وکیل ہیں، جو میڈیٹر ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہی وہ رول پلے کر رہے تھے۔ میں نے کب انکار کیا احمد بھائی، میں نے کب انکار کیا کہ راجہ المنان صاحب جو رول پلے کر رہے تھے اور جو کرنا چاہیے تھا وہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، اچھا نہیں کیا۔ میرا کنسرن جو ہے جس وجہ سے دل سے اترے ہیں وہ یہ ہیں کہ جماعت کی، اب دیکھیں مجھے لگتا ہے مس ہینڈل ہوا ہے جماعت سے، کرنا کچھ چاہ رہے تھے، مس ایڈونچر ہو گیا، مس ایڈونچر کے نتیجے کے اندر جو پڑھے لکھا طبقہ ہے جیسے راجہ صاحب ہے، راجہ صاحب اس سے افیکٹ ہوئے، راجہ صاحب کو لگا یار کہ یہ تو بڑے بڑے لوگوں نے بلنڈر مار دیا ہے، انصر رضا کی موجودگی میں بلنڈر ہو گیا ہے، یہ تو ایم زی کی سپرویژن کے اندر بلنڈر ہو گیا ہے، اور براڈ پہ بلنڈر ہو گیا ہے، اور لائیو ریکارڈ میں آ گیا، اور مسلمان تو اس کو اٹھا رہے ہیں مسئلے کو، رک نہیں رہے۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے سہیب راجہ آ کے بھی کہہ دے یار یہ غلط ہوا ہے دونوں طرف سے، تاکہ لیگل کوئی سٹانس کھڑا کیا جا سکے، ریکارڈنگ کی جا سکے، اب وہ بھی نہیں ہو پا رہی۔ مجھے لگتا ہے اس فرسٹریشن کے اندر، اس ڈیسپریشن کے اندر راجہ عطا المنان صاحب پھوٹ پڑے ہیں اور بسٹ آؤٹ ہوا ہے، یہ بیسیکلی یہ بسٹ ہوا ہے، اور انہوں نے بلال حنیف پہ غصہ نکال دیا۔ عامر صاحب، میں راجہ صاحب کے متعلق جو میں کیونکہ ہم ٹویٹر پہ میں اس کو راجہ صاحب کو سنتا رہا ہوں، وہ ہمیشہ کرنے والے بندے ہیں اور ہمیشہ ملانے والے بندے ہیں، وہ اس طرح کی پرسنالٹی کے بندے ہے نہیں ہیں۔ یہ میں نے جو جیسے آپ کے افضل وڑائچ صاحب ہیں، میں بھی یہی سمجھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، جو افضل وڑائچ آپ ہو صاحب سکتا ہے وہ اختلاف ہو ان کے ساتھ، مگر وہ بندہ جو ہے وہ بندہ بہت زبردست بندہ ہے، وہ غلط بات پہ سٹینڈ لیتا ہے چاہے جس کے طرف مرضی چلے جائے۔ بالکل میں دیکھیں احمد بھائی، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، راجہ عطا المنان صاحب کے بارے میں میری بھی یہی رائے تھی، یہی تو بول رہا ہوں آپ کو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑے دھیمے، بڑے بیلنسڈ، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انہوں نے اپنے آپ کو نا جسے کہتے ہیں کانٹینٹ آدمی، کانٹینٹ کا مطلب ہے جو آدمی اپنے آپ میں رہے، اپنے کریکٹر میں رہے، اللہ نے جو اس کو ایک اچھی طبیعت دی ہو اس میں وہ رہے۔ مگر مجھے احمد بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ افضل اپنا بول رہا ہوں، یہ جو کیا نام ہے ان کا، آپ نے نام لیا تھا، یہ راجہ عطا المنان صاحب، یہ اب وہ نہیں رہے جو یہ ٹویٹر پر ہوتے تھے ادھر۔ ٹک ٹاک نے اچھے لوگوں کو ان کے کریکٹر سے باہر کر دیا۔ میں نے عظیم بٹ کو پہلے ایسے نہیں پایا تھا، ٹھیک ہے جی، لطیف میر کو ایسے نہیں پایا تھا، یہ سارے باہر نکل آئے۔ سیفی، اعظم سیفی، اس کو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا جس طرح یہ ٹک ٹاک پہ ہے، جس طرح یہ شاطنیت کر رہا ہے۔ اسی طرح راجہ عطا المنان ٹک ٹاک کے اوپر آ کر یہ اپنے کریکٹر سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے نہیں پتا لائیو براڈز کی صورت میں یہ زیادہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ نارملی ٹویٹرز کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے آڈیو ڈراپ کی اور آپ چلے گئے، لائیو کنورزیشن یا انٹریکشنز نہیں ہوتی تھیں۔ ان لوگوں کی یہاں پر لائیو انٹریکشنز ہوئی ہیں، ان کی پول پٹی کھل گئی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کھلی کتاب کی طرح ہیں، ہم جو آف دی ریکارڈ ہے وہی آن دی ریکارڈ ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک چھبی بنائی ہوئی تھی، اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا آف دی ریکارڈ، چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ آڈیوز میں، چھوٹے چھوٹے ٹویٹس میں۔ جب لائیو انٹریکشنز ہوئیں، ایک دھڑن چوکڑا ہوا، آرگیومنٹ پہ آرگیومنٹ آیا، بحث مباحثہ ہوئی، تو یہ لوگ اپنے کپڑوں سے باہر ہو گئے افسوس کے ساتھ۔
मैं मेरे दिल से तो बहरहाल ये उतर गया। अहमद भाई आप प्लीज कैरी ऑन रखें, बीइंग एन अहमदी आपका हक है, मैं नहीं छीन सकता भाई। अमर साहब मैं अब यकीन माने कि मैं इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रहा कि वो अहमदी हैं, मैं कसम से ये बात कर रहा हूँ। ठीक है आपकी बात मर्जी, ये मैं है आप पे कि मुझे यकीन है भैया आप पे। जब वो आए हैं तो वो एज ए जो है ना वो एक मिडल मैन बन के आए हैं, मीडिएटर के तौर पे आए हैं कि यार ये गलत हुआ है। उन्होंने आके पहले कहा कि मैंने एमजी को फोन किया, और मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल किया, और मैं लकी ब्लाट पे देख रहा था, मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या फजूल कर रहे हैं। और यकीन माने कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब जैसे ठीक है उसने ये किया, जब भी उससे कहा जा रहा है उमर दैया इतने आ मैं उधर बैठा, यार ये सारी आप सुनेंगे ना चीजें, ये सारी चीजें गलत। आप अमर साहब में देखें, अगर आप गलत नहीं कहेंगे तो फिर आप भी इंसाफ से काम नहीं ले रहे। नहीं नहीं मैं बोल देता हूँ, मैं आपका ये शिकवा दूर कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला ये है कि अगर आप मरदैया वर्ड को चूज करेंगे और उसको निकाल के अलग देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी वही बनती है जो आप कह रहे हैं। और बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा होकर कहूंगा ये जुमला गलत बोला गया अगर ये ट्रिगर किया गया। मगर आप देखें, मैं हैरान हूं सोहेब राजा के ऊपर कि मस्जिद में खड़े होकर उसकी बहन को गाली दी गई, बाहर निकल कर गाली दी गई, उसको ये कहा गया नशा करके आया, नशेड़िया, ये करके आए। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, भी चल जाएगी। मजाल है कि उस बंदे ने कोई माँ बहन का जुमला भी इस्तेमाल किया हो, मजाल है कि उसने ट्रिगर किया, सिर्फ उसने बोला मरदैया, और वो भी कब बोला जब मस्जिद से बाहर निकले हैं। उससे पहले वो गाली दे चुका हुआ है, उससे पहले वो प्रोवोक कर चुका हुआ है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं ये कहता हूं जिसके साथ आपने तारीफ की बात की, मैं आपको बता देता हूं इस मौकफ पर, इस इशू के ऊपर, हालांकि मलक अवान जो है, मलक अवान जो कि अपने आप को कहता है कि वो मुसलमान था फिर वो अहमदी हुआ है। मैंने आज आमिर नज़ीर साहब की ब्रॉड थी, किस भाई की ब्रॉड थी मैं शायद मिस ना कर जाऊं, मैंने उन जी जी ब्रॉड आमिर भाई, यही ब्रॉड थी अमन भाई, बिलाल भाई, बिलाल नहीं ये बोले आईडी था ये। जी 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 यही ब्रॉड थी, यही ब्रॉड थी। मैंने मलक अवान साहब की डंके की चोट तारीफ की है, हालांकि मैं सख्त शदीद उसके साथ मेरी तू तकरार हुई है और मैं उसको नापसंद करता हूं शदीद। आप तो फिर वड़ाय साहब को पसंद करते होंगे, तारीफ की है ना, मैं तो उसको शदीद नापसंद करता हूं, मलक अवान को जर्रा भर भी पसंद नहीं करता। मगर सिर्फ उसकी सच्चाई की वजह से मैंने कहा उसको पता है कि अहमदी उसके साथ क्या करेंगे, मगर फिर भी उसने सच बोला। उसने कहा ये बिल्कुल इस बंदे ने तरीकाकार गलत किया है, जो जुबान इस्तेमाल किया है इसने बिल्कुल गलत किया है, मैं इसको ऑन नहीं करता ना जमात अहमदिया का ये मामला है। ठीक है, अब आप मुझे कहें, मैं कहता हूं मैं सोहेब राजा गलत है इस जगह के उस जगह के ऊपर। सोहेब राजा को चाहिए था कि अगर ये एक्शन ये एडवेंचर हुआ है तो वहां पर वो पुलिस को कॉल करता, लीगल असिस्टेंस लेता, रादर देन कि वो पर्सनल उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। वो नहीं हुई, वो चला गया बंदा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल लोग मिलते हैं। तो अहमद भाई मैं गलत तो तब कहूंगा ना सोहेब राजा को जहां वो गलत है, मैं उसको गलत कहूंगा। एक बंदे ने आके पब्लिकली अपनी गलती का इतराफ कर लिया है, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, मुझे नहीं, मैंने बस कल ही वो बिलाल को फॉलो करता हूँ तो जहाँ जाता है तो वहाँ मुझे नजर आ जाता है। मेरे पास इतने फॉलोवर भी नहीं है, ठीक है ना, मैं टिकटॉक से वैसे भी मैं इतना ज्यादा यूज करना भी नहीं चाहता। कहते हैं कि देता हूं, मैं आपको फॉलो बैक कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं सर फॉलो। उसकी वजह ये है कि मैं देखता हूँ कि ज्यादा लोग जो टिकटॉक को यूज करते हैं वो मेंटली स्ट्रेस, वो क्योंकि बॉडी आपकी सारी सेंसर से बनी है। अब जब आपको कोई नेगेटिव आपके मतलब बात करता है, आपके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उनके मेंटल स्ट्रेस वो थोड़े से डिस्टर्ब मुझे मैं दिखता हूँ लोगों को, उनके अंदर एंगर ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने जो टिकटॉक बनाई है मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इसको डिलीट कर दूँ, मगर उसके बाद। अच्छा अहमद भाई एक बात बताएं, मैं एक छोटा सा सवाल करना है। जिस लड़के ने मस्जिद में खड़े होकर गालियां दी हो, उस लड़के को कोई अहमदी ये कह सकता है कि इसने अपना जमात के अंदर कद बुलंद किया है? ये कह सकता है कोई? नहीं अहमद भाई राजा साहब जो है उन्होंने आगे क्या कहा, छोड़ दें किसी को, क्या कोई ये बंदा कह सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है, जब वो लड़का खुद पब्लिकली आके माफी भी मांग रहा है, उस लड़के को ये कोई कह सकता है कि इस लड़के ने इस तरह जाके और ये हरकतें करके जमात में अपना कद बुलंद किया? ये कह सकता है कोई? आप मुझसे पूछें, मुझे ये गलत था कि सही है? आप मुझसे पूछें, मैं किसी का वकील जी ये गलत था कि ये सही था, ये लड़के ने अपना कद बुलंद किया? हाँ मेरी बात सुनिए, मेरा मौका पूछें, जहाँ पे मास्क पहन के और राड लेके जाना पड़े वहाँ जाने नहीं चाहिए। अगर आपको वहाँ पे डर लग रहा है, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं नहीं ये पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उस लड़के ने मस्जिद में गाली दे के राड छोड़ दे सारा कुछ, उसने अपना ये हरकतें करके अपना कद बुलंद किया है जमात में? मैं कहता हूँ कि जमात की बात कर रहे हैं, एक ऐसी
یہ اخلاقاً ہی غلط ہے. اخلاقاً غلط ہے. راجہ اطال منان صاحب کے مطابق اس لڑکے نے جماعت کے اندر اپنا قد بلند کیا ہے. جی یہ آج صبح کی بات ہے. نہیں منان صاحب ایسی کبھی بات نہیں کر سکتے. میں نے مجھے پتا انہوں نے جو بات کی ہے اگر انہوں نے یہ بات نہ کی ہو تو میں کیمرہ آن کر کے کان پکڑ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں, اور یہاں پہ میں اپنی تصویر لگاؤں گا. جی اور ساتھ ان کو 1000 یورو انعام بھی دوں گا. عامر حق بھائی آپ گواہ رہیے گا اس بات کے. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے آ کے سیدھا کہا تھا کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس بندے نے آ کے تو لائیو پبلکلی, وہ بندہ اس طرح کا نہیں ہے. وہ جو ہے نا ہوا دے کسی چیز کو بڑھے, وہ بندہ اس طرح کا نہیں. میں اس کو جانتا نہیں ہوں, میں نے کبھی فون پہ بات بھی نہیں کبھی اس سے کی, کبھی لائیو پہ بات بھی نہیں کی, کبھی ٹک ٹاک پہ اس پہ بات نہیں کی, صرف سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جو سنتا ہوں, جو اس کی نیچر ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی مینٹلٹی کا بندہ نہیں ہے. وہ چیزوں کو جو ہے وہ سارٹڈ کرنے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بجائے کہ وہ چیزیں خراب ہوں. یہ میں اس کی جو میرے ذہن میں, جیسے افضال وڈائچ صاحب ہیں, ان کا میرے ذہن میں جو ایک امیج ہے, وہ مجھے پتہ ہے کہ چیزوں کو سالو کرنے کی طرف جاتے ہیں, وہ چیزوں کو خراب کرنے والے کی طرف نہیں جاتے. یہ میں نے ان کو کیسے اپنا امیج بنایا ان کو سن کے, ان لوگوں کو. میں نے جو آپ کو کہا ہے نا, یہ الفاظ آج صبح راجہ اطال منان صاحب نے کہے, اور یہی الفاظ وجہ بنے ہیں میرا اس براڈ پہ جانے کی. آپ کو نہیں پتا, آپ کو بتائی جاتی ہے آدھی بات. ٹھیک ہے, کسی کو بھی نہیں یہ بات, زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ میں اوپر گیا کیوں تھا اور میں نے جا کے کیا بات کی. اسی وجہ سے میں نے کہا تھا راجہ صاحب آپ دیکھیں نا, ٹک ٹاک پہ آپ میری گالی برداشت نہیں کر سکے, ٹک ٹاک کے اوپر, اور وہ لڑکا مسجد میں جا کے گالی دے رہا ہے, اور اس لڑکے کو کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکے نے یہ کام کر کے جماعت کے اندر اپنا قد بلند کر دیا ہے. عامر صاحب میں تو آپ مجھے بتائیں کہ راجہ اطال منان صاحب نے جب یہ ایک غیر اخلاقی آپ کے مطابق حرکت کی, تو میں نے اوپر جا کے یہی سوال تو ان سے کیا. میں نے کہا راجہ صاحب آپ اس کو سارا کیس بنا کے راجہ کو برا, شعیب راجہ کو برا بلا کہہ کے, اور پھر اینڈ پہ گونگلوں سے مٹی بھی جھاڑ دی, تو ٹھیک ہے چلے ہم کہہ دیتے یار تھوڑا سا اپنی سائڈ لے ہی جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی انہوں نے غلط کہا ہے, لیکن بات مکمل کر کے اینڈ پہ یہ کہنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے نے جماعت پہ اپنا قد بلند کیا اس طرح جا کے, تو سر ہمیں غصہ نہیں آئے گا کہ اس نے جا کے کیا گیا ہے مسجد کے اندر. اس نے یہ گالی 2 دفعہ دی ہے, 2 دفعہ, ایک مسجد میں کھڑے ہو کے, اور پھر واپسی پہ جب مسجد سے باہر نکلا اس نے 2 دفعہ یہ گالی دی ہے, اور نشئی, اور تمہاری آنکھیں دیکھو, اور یہ اور وہ, اور راڈ نکالا ہے. اور اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جماعت میں اپنا قد بلند کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کو شرم آ گئی ہو بعد میں, اور اس نے اس پہ اپنی معافی بھی مانگ لی ہو, لیکن راجہ اطال منان سے یہ لفظ کہہ رہے تھے تو مجھے غصہ آ گیا سر. میں نے آ کے پھر اوپر جا کے یہ سوال کیا, میں کہ راجہ صاحب میں آپ سے کہوں, ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ کی عبادت گاہ میں کھڑا نہیں تھا, میں کسی جلسہ سالانہ میں کھڑا نہیں تھا, میں کسی کے گھر میں, کسی احمدی کے گھر میں نہیں تھا کھڑا, ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ میں نے ان کو مثال کی, مطلب راجہ صاحب اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بہن کا کیا رشتہ دینا ہے, یہ بات کی, اتنی بات ہے, کوئی غصہ نہیں کیا, کوئی بدتمیزی نہیں کی, سوال کیا, تو جواب میں مجھے کہا یار صاحب نے تم غلیظ, تم گھٹیا, تم گنڈا بن کر رہے ہو, اور تم اپنی بہن کی مثالیں پیش کرو. یہ کہا راجہ اطال منان نے. آپ مجھے بتائیں, اور اس گالی کو دفاع کیا گیا ہے, اس لڑکے کی اس گالی کا دفاع کیا گیا ہے. جی اچھا میری بات سنیں, جو میڈیٹر ہوتے ہیں, جو میڈیٹر, آپ بھی میڈیٹر تھے, وہ بھی میڈیٹر تھے, کیا میڈیٹر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ آپ کا ہونا چاہیے تھا؟ یہ غلط احمد بھائی, یہ آپ کا آرگیومنٹ غلط ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب وکیل ہوتا ہے نا, وکیل یا جو میڈیٹر ہوتا ہے, وہ جب تک جو کنفلکٹڈ کنٹینٹ ہے اس کو ویریفائی نہیں کرے گا تب تک وہ کسی سلوشن پہ نہیں جا سکتا. اب محل نزاع یہ تھا کہ کیا جو ورڈز اس نے بولے ہیں وہ گالی کے زمرے یا بد کلامی یا بد اخلاقی یا غیر اخلاقی چیزوں کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. اب میرے خیال سے راجہ اطال منان صاحب کے ری ایکشن نے ہمارے مقدمے کی تصدیق کر دی ہے, مجسم.
یہ مسئلہ ہوا ہے, سمجھیں آپ. یعنی راجہ اطال منان صاحب نے جو ریئیکشن دکھایا نا بلال حنیف صاحب کے اس سارے کے سارے معاملے پہ, وہ ہمارے مقدمے کے حق میں چلا گیا ہے. اگر راجہ صاحب ٹھنڈے رہتے اور مسکرا کے کہتے ہیں یار چونکہ راجہ اطال منان صاحب کہتے ہیں چونکہ یار ہم احمدی ہیں, آپ ہیں غیر احمدی, تو رشتہ تو ہو نہیں سکتا, اس لیے اگر آپ مجھ سے رشتہ مانگیں گے بھی تو گالی تو نہیں ہے, مگر چونکہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو مانگنے کا. اسے کہتے ہیں سمارٹ پلے کرتے. تو آج جماعت کا موقف کچھ ہو رہا تھا, ان کا چڑ جانا اس بات کی طرف وضاحت آپ کی رہنمائی کرتا ہے, یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن, آؤٹ آف فرسٹریشن, آؤٹ آف اگریشن, آؤٹ آف مس ایڈونچر, یہ بندہ ایک تپ کر آپ کے سامنے آیا. اور حقیقت یہ ہے کہ میرا دل اٹھ گیا راجہ صاحب سے, دل اٹھ گیا میرا. میری بات سنیں, اگر آپ یہ بات جو وڈائی صاحب اوپر بیٹھے تھے, کیونکہ میں نے تو جتنا کچھ دیر بلال بیٹھا وہاں پہ میں گھر چلا گیا تھا, آپ یہ سارے کا سارا ان سے نیوٹرل لے کے تو یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں وڈائی صاحب کو ڈال کے, میں آپ کو گارنٹی. اچھا عامر بھائی آپ ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں, سوری احمد بھائی آپ بات کیجیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجہ اطال منان کا جس لڑکے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنا جماعت میں قد بلند کیا ہے حرکت کر کے, وہ لفظ جب راجہ اطال منان صاحب کو کہے گئے تو انہوں نے مجھے آگے سے گالی دے دی. ٹھیک ہے, اب یہ احمد بھائی بیٹھے, احمد بھائی اب موجود ہیں, عامر بھائی یہ جو احمد بھائی بیٹھے ہیں نا, ان سے پوچھیں کل صبح, یہ کل صبح کی بات ہے, جس بندے کی براڈ تھی رانا راشد صاحب کی, وہ حسینی صاحب کی براڈ پہ آئے اور وہاں پہ احمد صاحب نے مجھ سے پوچھا, مجھے میرے سامنے انہوں نے ایک پڑھا مرزا صاحب کا, بات ہو رہی تھی مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی, تو انہوں نے کہا کہ سن لیں, انہوں نے کہا کہ میں مثال دے رہا ہوں, صرف مثال دے رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ابن مریم کا ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا ابن مرزا صاحب کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر علامہ صاحب ہے. اتنی بات ہوئی, انہوں نے بھی کر دی, میں نے بھی کر دی, کوئی گالی نہیں دی. رانا راشد براڈ کے اوپر آیا ہے, مجھے ننگی گالیاں دی ہیں, اور میں آگے سے ہنس رہا تھا. یہ پوچھے احمد بھائی سے, یہ احمدی ہیں, ان سے پوچھے کہ یہ میری اس بات کی تردید کر رہے, یہ موجود تھے, انہوں نے پڑھا تھا وہ شعر, میں نے آگے سے ہنسا ہوں, آگے سے ایک گالی نہیں دی میں نے, آگے سے ان کو ننگی گالیاں دے کے گئے مجھے. یہ ہے ریئیکشن, ہم نے تو نہیں گالیاں دی. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اس نے لڑکے کی تعریف کی ہے نا, وہ اس بات سے تعریف کی ہے کہ اس نے اپنی غلطی کی جو ہے وہ پبلکلی اس بندے نے غلطی اپنی کی جو ہے وہ نہیں احمد بھائی اس کی نہیں کی, اگر اس کی ہو میں پھر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں, واللہ اس کی نہیں کی, میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا, آپ مجھے جانتے ہیں. میں کسی طریقے سے رانا صاحب سے کانٹیکٹ کر کے مجھے کسی دوست سے نمبر لے کر اسے بات کرنی پڑے گی. گئے ہوئے ہیں, وہ راجہ صاحب سے کانٹیکٹ کرنے گئے ہوئے ہیں. کون رانا صاحب نہیں, میں راجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے چلیں, اگر ہم رانا راشد صاحب کی گالیاں سن کے ہنس سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تو زیادہ میچور ہیں. عامر حق بھائی میں تو زیادہ میچور ہوں, زیادہ سمجھدار ہوں اس سے راجہ اطال منان سے جو رائٹ ہینڈ ہے مرزا مسرور صاحب کے, تو پھر ہمیں زیادہ عقل ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے, حالانکہ میں تو ینگ بلڈ ہوں, میری تو 28-29 سال عمر ہے, میرا تو خون زیادہ کرا رہا ان سے. صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے, انفیریورٹی کمپلیکس ہے, مسئلہ یہ ہے. میری بھی سیم ایج ہے, مگر میں آپ سے کتنے پیار سے بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں کبھی میں نے آپ کو غلط بات آج تک کی ہو. دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں بلال بھائی, دوسرا مسئلہ یہ ہے احمد بھائی کا, ہم آپ سے دیکھیں پیار سے بات, ابھی آپ آئے ہیں, کتنے دوست ہیں جو احمدی آئے, انہوں نے شور ڈالا, مجبوراً میوٹ کر کے سائڈ پہ کرنا پڑا, کچھ خود چلے گئے. آپ سے سب سے لمبی بات ابھی تک جو ہوئی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, آپ جہاں سنتے ہیں نا, آپ سنا رہے ہیں اور بات سن بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ سے اچھے سے بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہاں یہ پڑ جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ اطال منان صاحب نے اس لیے تاریخ کو بلال صاحب نے بتا دی, اصل مدعا پھر بیچ میں رہ گیا جو سامنے لگا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا احمد بھائی, آپ مجھ پر کبھی آزما, ابھی نہیں کیونکہ آپ کو لگے گا ابھی یہ پریپیئر ہو کے بیٹھا, ابھی یہ تیاری کر کے بیٹھا نا, مینٹلی سیٹ ہے. آپ کسی دن آنا, کبھی مجھ پر یہ ٹوٹکا ٹرائی کر کے دیکھنا کہ تو اپنی بہن کا رشتہ مینوں دینا, ایک اس طرح کبھی جس طرح فلو میں بول کے دیکھنا, آپ کو میرا ریئیکشن مل جائے گا, میرا ریئیکشن نیچرل, آپ کو پتہ چل جائے. میں حیران ہوں کہ راجہ اطال منان لیول کا بندہ اگر اس میں اتنا پیشنس نہیں ہے, میں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ پھر عام احمدی کا حال کیا ہوگا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر جماعت احمدیہ اخلاق کے حوالے سے اگر یہ تربیت, کیونکہ دیکھیں
مجھے تو بتایا گیا تھا وہ مولوی بڑا غصہ کرتا ہے, مولوی گالاں کٹدا ہے, مولوی جناب بک کر دیندا ہے, مولوی انج کر دیندا, او کر دے. ٹھیک ہے بھائی مان لی تہاڈی گل. وہ جڑے تواڈے تربیت یافتہ مربی نے انہاں دی حالت بھی انج ہی ہے, وہ بھی پی جاندے نے. تو دسو بھائی میرے جیسا بندہ پھر جماعت احمدیہ کیوں قبول کرے؟ میں کیوں آؤں جماعت احمدیہ میں جب مجھے جس طرح مولویوں کا تعارف کرتے ہو وہی آپ لوگ کر رہے ہو؟ تو ایک عام بندہ کدھر جائے گا؟ وہ تو یہی کہے گا یار جے ہو جے او تو چھڈو مینوں, میری جان چھڈو بھائی. یہ ہوتا ہے احمد بھائی, اس لیے میرے دل سے اتر گیا ہے عطاء المنان جو ہے. معذرت چاہتا ہوں, میں نے برا آپ کو مانیے گا. جزاک اللہ آپ کو ٹائم دینے کا. تو میں رانا صاحب سے کسی طریقے سے بات کروں گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے ان جی کی جی جو میں بات کر رہا ہوں انہیں کہ ریکارڈنگ وہ نکال کے آپ کو بھیج دیں مکمل. اگر راجا صاحب نے اس بات پہ اس کو اپریشیٹ کیا نا, جو اینڈ والی گفتگو ہے جس کے بعد پھر میں براڈ پہ آیا ہوں, میں اور راجا شعیب, انہوں نے کہا یہ وہ جا کے نا اس بچے نے تو اپنا قد بلند کیا ہے. اگر راجا صاحب نے اس کی معافی پہ کہا تھا تو یار میں پاگل ہوں, میں اوپر جا کے ان کو یہ بات کر رہا ہوں, میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. بلال میری بات سنیں, اس بات کے اوپر آپ وہ نکال لیں وہ والی جو ہے نا والی ریکارڈنگ, یہ میں کنفرمڈ ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں جو اس نے معافی مانگی ہے اس بات پہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے اور میں اس کا جو ہے نا وٹنس ہوں. یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے. انہوں نے یہ جو راشد رانا صاحب آئے ہیں, بلال بھائی, جی بلال جی بھائی راشد رانا صاحب نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں کٹوال صاحب کی جگہ پہ نا ان کو اٹھاتا ہوں. میں نیچے آنے لگا ہوں تو جی جی وہ آپ کو بتا دیں گے, اور میں اس بات کے اوپر مجھے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. انہوں نے اس بات کی تعریف کی تھی کہ جو اس نے پبلکلی سوری کی ہے اس بات کی, اور رانا راشد صاحب کو اوپر لینے وہ آپ کو مزید بتا دیں گے. جزاک اللہ آپ کا سب ٹائم دینے کا. تھینک یو احمد جی بھائی, جی بہت اچھا لگا جی, تھینک یو. جی جی اپنا رانا صاحب کال ڈال لیں. 2 سیٹس خالی ہو گئی ہیں راشد رانا صاحب, ایک پہ آپ آ جائیں گے, ایک پہ راجہ عطاء المنان صاحب آ جائیں گے. اس طرح ہوگا سارا معاملہ, ٹھیک ہے نا؟ آگے کا پیٹرن آپ نے دیکھ لیا ہے. اگلی کاروائی جو چلے گی وہ یوں چلے گی کہ ایک سیٹ پہ آپ ہوں گے, ایک پہ راجہ عطاء المنان صاحب. جیسے ہی عطاء المنان صاحب انٹر ہوں گے ان کے ساتھ گفتگو بڑے سلیقے اور طریقے سے بلال بھائی کریں گے. اگر وہ کہیں کہ نہیں بھائی عامر حق سے فی الحال آپ بھی کریں سر, آپ بھی کریں عامر بھائی. نہیں, وہ پھر وہ جب میں نے کہہ دیا کہ میں کروں گا تو پھر تو نہیں آن لگا سٹیج پہ, ٹھیک ہے نا؟ پھر تو کبھی نہیں. تصویر اتاریں گے. اگر آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں عامر حق بھائی, جی جی 295C پہ بات ہو رہی ہے جب انجینئر صاحب کا یہ مسئلہ ہوا, اور سٹیج پہ بیٹھے ہیں میں, افضل وڑائد صاحب, فتح اسلام صاحب کی براڈ ہے, اور راجہ عطاء المنان سے میری بات ہو رہی ہے, اور وہ 295C کو کہہ رہے ہیں کہ دکھائیں, آپ ثابت کریں کہ اسلام میں قتل رسول اللہ کو گالی دینے کی سزا جو ہے وہ یہ ہے. تو بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے, قرآن کی مثال دی کہ جب یہ تمہیں ایذا پہنچائے تو صبر کرو. یعنی نبی کو کوئی بندہ گالی دے, صحابہ کو گالی دے, مثال مجھے یہ دی گئی ہے فتح اسلام صاحب نے, یہی الفاظ تھے ان کے کہ جب رسول. جی کرے بات. اچھا جی, راشد رانا صاحب آ گئے ہیں. جی جی سوری, جزاک اللہ, سوری فار دیٹ. یہ ایک تو نیچے مجھے گالیاں دے رہے ہیں, سو کہ کوئی بات نہیں. اچھا بات یہ ہے کون گالی دے رہا ہے رانا صاحب آپ کو, کون گالی دے رہا ہے؟ آئی ڈی ہے ابنگ نام کی. جیڑا بندے نے گالا کڈی میں انہوں میوٹ کراں گا. کوئی بات جی نہیں, کوئی کرو. بات نہیں, میری ذات کو جو بھی گالی دے مجھے نہیں مسئلہ کوئی. اچھا جی عامر حق صاحب, اس وقت بات یہ ہے صرف راجہ صاحب میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں ہیں وہ. میں مسلسل ان سے ساتھ بات کر کے کوشش کرتا ہوں, لیکن اس وقت میرے پاس 10 منٹ ہیں, میں آپ کی بات بھی سنوں گا. میں آپ سے جو میرا معاملہ ہے وہ طے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو مجھ سے کیا شکوہ ہے؟ میرے خیال میں نے تو آپ سے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی, نہ آپ کو کبھی کوئی گالی دی ہے. آپ بتا دیں, اگر میری غلطی ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں. میرا اور آپ کا ہاں ایک ایک کر کے. مجھے اب کچھ کہہ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آئی, میں ڈرائیو کر رہا تھا, اب میں آ گیا ہوں گھر, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کون سا آپ. آنیسٹلی اگر مجھے آپ کہیں نا آنیسٹلی, تو آنیسٹلی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا نا 3 چیزیں کہ میں نے ایک جو چیز تھی نا جو وہ آپ وہ تو میں نے ایک مذاق میں کی تھی. اچھا ٹھیک, ہاں میں ہاں, آپ کو اچھا کیوں نہیں دیکھیں, ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ وہ کلیئر کر دیں. وہ میں نے تب کہی تھی, ہاں تب وہ میں نے تب کہی تھیں جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بات تب ہوگی پہلے ہی مارے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ تو پھر راشد صاحب میں نے بھی بڑی چیزیں جو ہیں ان کو اوور سی کیا ہے. اچھا مثال کے طور پہ میں
آپ نے کیمرہ اوپن کر کے ایک اپنے ایک کر کے ڈیسک کے کرنا ہے، آگے ایک ایک کر کے کرنا ہے، ایک 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 کر لیتے ہیں. آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس چیز کو کہ آپ نے کیمرہ آپ نے کہا میں آفس پہنچ کے عامر حق کی خبر لیتا ہوں، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، پھر مجھے مصروفیت کی وجہ سے کسی جگہ پہ کام میں جانا تھا، ٹھیک ہے میں نکلا، بعد میں مجھے لوگوں کے میسیجز آئے کہ جی راشد رانا صاحب آئے ہیں، وہ تو کیمرہ کھولیا ہے تو وہ آفس دے وچ بیٹھے نے، وہ کہہ رہے ہیں کڈو عامر حق نو ایسی دی تیسی، میں تے کن پھڑاواں گا تو میں یہ کراں گا، اور پھر واٹر بھی چوڑا ہو رہا ہے، اور وہ بہت جو ہے نا وہ بد کلامی تک بات پہنچ رہی ہے، اور جو ہے نا وہ شر انگیزی ہو رہی ہے. تو میں فٹافٹ بھاگا، میں نے کہا یار کسی بھائی کی براڈ ہے، میری وجہ سے میں آ گیا ہوں، میری وجہ سے بیچارے کو پریشانی ہو رہی ہے. تو میں جیسے تیسے کر کے پلٹا ہوں اور میں واپس آیا ہوں. جیسے میں واپس آیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ابھی میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نا اپنے ڈیسک کے اوپر ٹیبل پر پڑا کوئی چیز ہوتی ہے جس سے پیپر ہولڈ کیا جاتا ہے، کوئی چیز ہوتا ہے جو ویٹ ہوتا ہے رکھا جاتا ہے ڈیسک کے اوپر، وہ چیز ہے اسٹیپلر ہے کچھ ہے، آپ اس کو پکڑ کے نا ایسے اندر دینے کا اشارہ کرتے ہیں جیسے کسی کے اندر. تو آپ کہہ رہے ہیں اے عامر حق نو بلاؤ ذرا انجن نال انج کیتا ہے. یہ کیا تھا راشد رانا صاحب، ذرا میں جاننا چاہ رہا تھا یہ کون یہ سے. بات یہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بات جب پہنچتی ہے نا آپ کے تک تو بہت ہی آپ نے اس کو تبدیل کر کے بیان کر دیا. میں نے بالکل ایسے نہیں کہا آپ کو کہ عامر حق نو کڈو، ایسا کڈو نہ. یار میری عادت ہے کہ مجھے اگر کوئی پرووک نہ کرے تو میں اس طرح کی بڑک بازی کروں، میں تو ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں. ہاں میں نے ایک مذاق میں نا، اس میں مذاق کے موڈ میں تھا، اس جی جسٹ بالکل ایک تھا کہ یہ دیکھیں نہ ہی تو میں نے کو آپ کو سٹیپلر سے کرنا ہے، نہ ہی میں جانتا ہوں آپ کہاں ہیں. یہ ایک سوشل میڈیا کا ڈسٹنٹ ریلیشن ہے نا ایک، اس میں نہ تو آپ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں. یہ صرف دلائل کی جنگ ہے، اس بات کو تو آپ بھی نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. نہیں وہ ہاں نہیں وہ کیا تھا اسٹیپلر سے. ہاں، لیکن بات یہ ہے نہیں وہ پتہ نہیں کیا وہ سٹیپلر بتا تھا، تو دیں. میں تو سٹیپلر کاغذوں کو لگا رہا تھا نا، میں کاغذوں کو لگا رہا تھا. وہ راشد صاحب ایسے نہ کریں نہ کریں، آپ کی مہربانی. اگر ایمانداری کے ساتھ رشتے کا استوار کرنا چاہتے ہیں اور آگے چاہتے ہاں ہیں نا، دیکھیں وڑائچ صاحب نے مجھے کہا تھا، میں نے 2 ٹوک آپ وڑائچ صاحب ویڈیو آگے لگا دیکھیں دیں، وہ ویڈیو لگا دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں. مجھے تو ویڈیو وہ یاد بھی یوٹیوب کے نہیں اوپر ہے، پڑی مجھے ہے، یاد زیتون نہیں ایف ہے. ایم پہ ویڈیو پڑی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہیں. ہے میں دیکھ کے پھر آپ کو ٹھیک بتا ہے دوں گا، ویسے مجھے نہیں یاد نہیں ہے. آپ نہیں ابھی آپ نے بولا ہے کہ میں نے کچھ کیا تھا، دور بیٹھے کا نقصان کریں گے. دیکھیں وڑائچ صاحب کو شاید اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت بھیجا ہے. وڑائچ صاحب نے مجھے ایک بار کہا کہ یار راشد رانا صاحب کا دل دکھا ہے، آپ کی بات سے آپ معذرت کریں. جی جی میں نے نہ آئیں نہ بائیں نہ شائیں، نو ifs نو بٹس، اسٹریٹ اوے میں نے اپنی اپالوجیز آپ کے سامنے میں سبمٹ وہی کی آپ کو تھی. کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو کوئی گالی دی ہے، آپ کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ پہلے استعمال کیا تو میں نہیں معذرت خواہ ہوں، دیکھیں میں آپ سے مجھے کر لیتا ہوں معذرت. راشد رانا صاحب مجھے کوئی گلا شکوہ آپ سے ہے ہی نہیں، کیونکہ پتہ کیا بات ہے، جب آپ نے جب رشتہ، وہ کہتا ہے نا جان ایلیا نے کہا تھا، وہ کہتا ہے جب بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، اور ساتھ رہنا ہے تو جھگڑا میں کیوں پھر کریں بھی ہم. آن ریکرڈ، اگر آپ کا دل میری کسی بھی بات سے دکھ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آن ریکرڈ، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی بھی انسان کا دل دکھانا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں اگر میں نے آپ کو کوئی گالی دی ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز کی ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے، آپ نے دل بڑا کیا، میری طرف سے ہاں. کوئی بات ایسی اور پہنچی ہو میں دوسری ایک معذرت کرتا چھوٹی ہوں. سی بات اگر باقی مجھے اجازت باقی دے میں کہنا ایک چاہتا صرف ہوں. ایک چیز میں جی مجھے بھی اجازت دیں، صرف جی کنکلوڈ جی کرتے ہیں ضرور اس چیز ضرور. کو. دیکھیں ایک یہ ہے کہ صرف آپ مجھے بتا دیں کہ کیا مجھے دوستی کے ناطے ایک جگہ پہ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے ناطے اتنی لبرٹی ہے کہ میں آپ کو کیوٹ پیارا یا کوئی اس طرح کا کوئی جسے کہتے ہیں اپنا پیار محبت سے کچھ تھوڑا سا شغل میلہ، اتنا اجازت تو آپ مجھے دیں نا، سفوکیٹ تو نہ کریں. دیکھیے آپ میری بات سنیں، یہ آپ اگر کسی کی پرسنل اور اس پہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو روک تو نہیں سکتا نا. دیکھیں اب دیکھیں سیدھی بات ہے راشد صاحب، میں لگی ٹپٹی بات نہیں، میں آپ مجھے کیوٹ لگتے ہیں، یقین کریں. اچھا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کل انہوں نے یقین کریں مجھے ہیوملیٹ کیا، بلال صاحب اوہو، نے، انہوں نے مجھے بھگوڑا اور پتہ نہیں کہ میں بالکل خاموش رہا. تو آپ میں نے نے ماں ان کو بہن کی گالی گالیاں تب سننے دی، میں آ رہا نکالنی ہیں میں نے جو ان کو میں نہیں گالی یقین تب کر دی، پا رہا. دیکھیں میں نے ان کو گالی تب دی جب انہوں نے حضرت مرزا صاحب پہ آئی ہے، تب اوہو، پھر میرا پارا چڑھا. جب انہوں نے راشد ان کو صاحب انہوں نے ملایا تب ابھی میرا پارا بتایا ہے، چڑھا. بلال حنیف صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے، میں واللہ اچھا میں چلے کہتا میں ہوں بلال سے بعد میں طے کر لوں گا، مجھے ایک ایک کر یقین کے کر ٹھیک لیتے ہے، ہیں. آپ مجھ سے کلیئر، آپ نے خود بات آپ کی ہے کی اسی میری لیے میں بات کلیئر ہو گئی ہے نا. میری اور آپ کی بات کلیئر. آپ اب کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ بتائیں. نے مجھ سے معافی مانگی ہے، وڑائی صاحب گواہ ہیں، میں بالکل آپ سے غیر مشروط طور پہ، آپ کا اگر دل دکھ ہے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، کلیئر ہو ہاں، گیا. وڑائچ اور صاحب میرا کوئی بلال بھائی مقصد اگر آپ آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، لیکن میں یلو جرنلزم کے خلاف میرا جہاد ہے، وہ میں کرتا رہوں گا، اس میں جو چلیں بھی ہے. وہ آپ کریں، وہ آپ کرتے رہیں یلو جرنلزم، جی پھر وہ جو یلو جرنلزم والے آپ کے ساتھ کریں یا کچھ بھی کریں. آپ میرے پاس آ کے یقین کریں، میرے سے دلیل سے بات کر لیجیے گا کبھی بھی. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ میری بات سنیں، آپ کا اور میرا تھرسڈے کا ایک سیشن ڈن عامر ہوا ہوا ہے صاحب آپ کے کہنے پہ.
दलील से बात कीजिएगा। अच्छा एक बात मैं छोटी सी अगर इजाज़त है मैं करना चाहता नहीं हूँ, थर्सडे मैं सुन मेरी के बात जाऊँगा। सुने ना, मेरी बात सुने भाई, मेरी भी तो बात सुन ले, मेरे साथ डन तो करें। आपका दिया हुआ जो था जो है थर्सडे का दिन, तो क्या आप अभी भी फैज़ान ख़त्म नबूवत आपका अकीदा, ठीक है जी, ख़त्म नबूवत मेरा अकीदा, क्या आप अभी भी थर्सडे को डिबेट के लिए रेडी हैं? अमर वन साहब बात ये है कि मैं अपने आप को, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं कोई आलम नहीं हूं, मैं सीधी अपनी जहालत की गवाही देता हूं, ठीक है। मैं आप आलम हैं या मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये कि ये मैं जो नहीं हूं, मजहबी मैं नहीं हूं। मुबाहिस है ना, अच्छा मजहबी जो मुबाहिसात है ना, मैं अपने आप को इसके लिए अभी फ़िलहाल फ़िट नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं लोगों के सामने लेकर आऊँ, उनके लिए उसमें कमी है। अगर आप येलो जर्नलिज्म पे या इस तरह के किसी सोशल टॉपिक पे एक डिस्कशन मेरे साथ करना चाहते हैं ट्रेंड्स पे, तो हाज़िर हैं उसमें। कोई देखिए उसमें ये भी एक से हो जाएगी, मसला पता क्या है, लोग आपकी तरफ भी जज्बाती हैं, हमारी तरफ भी जज्बाती हैं। ये बड़ा मुश्किल है, आप एक दो धारी तलवार पे होते हैं, मैं एक हाँ सच बिल्कुल बात बोल बिल्कुल, रहा हूँ। एग्री जब एग्री। आप इन चीज़ों पे आते हैं ना, आपको पता नहीं कि आपका प्रेशर आप पर कितना होता है। आप प्लीज़ इस बात को समझें, ये ब्रॉड लगाना पसीने आ जाते हैं इंसान को। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल। प्लीज़ देखिए मेरी पोजीशन भी देखिए, मुझे समझें। कहीं ये तो नहीं लग रहा, कहीं मैं समझ गया, आपने इशारा कर दिया। मेरे ख्याल से आपके थोड़े कहे को ज़्यादा समझा जाए कि हाँ, हमसे हमसे डिबेट करने के लिए आपको अंडर प्रेशर रखा जा रहा है। कोई नहीं बात नहीं, नहीं मैं समझ ये गया। नहीं मैं कह रहा, देखिए यही आपका मसला है, यही अच्छा मैं जर्नलिज्म है वो माजरत जो चाहता मैं हूँ, वो कह रहा क्लियर कर देना, हूँ। आप माजरत, मेरे गलत मुंह में फहमी तो अपने अल्फाज नहीं डाल सकते, एटलीस्ट इतनी मैं वो अहमद के मुंह में डाल देंगे मुझे मैं इतनी अकल है कि नहीं करूँगा। इट्स ओके, थैंक यू। बात ये है कि ये दो धारी तलवार है, इसके दोनों तरफ से तलवारें खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने अभी कोई अपने क्लाइंट ढूंढने हैं, कोई अपना काम करना है, कोई मुझे अकाउंटिंग के कोई नए क्लाइंट मिल जाए मैं वो करूँ, मेरा ये काम है बुक कीपिंग, ठीक है, मैंने वो करना है। हाँ आप मेरी ब्रॉड पे तशरीफ़ लाएं, मैं समझता हूँ कि आप एक जो है ना बहुत लोगों पर आपका आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हमारे दरमियान कुछ बातें मैं आपसे सीख सकूं, मैं आपको बता सकूं, मैं चाहता हूँ मुझे अच्छे अंदाज में। ठीक है जो ठीक है, पुराना हुआ वो भूल जाएं, मुझे तीन चीज़ों की गारंटी आप दें, मैं आपके साथ जब कहेंगे ठीक है। इंतहाई एहतराम, लेकिन जो इंतहाई पुरानी इज्जत के बात साथ। आज से पहले हो गई है, हम बिल्कुल ना तो खत्म, उसका कोई हवाला देंगे, ये बिल्कुल डेट लिख खत्म, लें, और ना बिल्कुल हम उसमें कहेंगे कि जी आपने मुझे तब गाली निकाली थी, खत्म। वो गवाह हो नहीं जाओ, कुछ भी। लोगों गवाह हो जाओ, मैं हाँ, लोगों को गवाह बना कर कहता हूँ, रिकॉर्डिंग ठीक है कर लें जी। डेट और टाइम की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। नंबर एक, कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, ना आप किसी को मेरे साथ बदतमीजी करने दे। आप मेरी इज्जत का ख्याल रखेंगे, मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा। आप मेरे साथ डन करते हैं जी? पहली शर्त, मैं आपके पास आके गुफ्तगू, मुनाजरा नहीं होगा, आपके साथ गुफ्तगू होगी। बताएं जी। देखो उन्होंने मैसेज आ गया, कॉल आ गई है। बैक पे गए। हाँ जी, वन कॉल आ टू गई वन है। कर ले आमिर हक भाई, 1 to 1 करें ताकि नहीं कोई नहीं, वो जब खुद कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अमर भाई समझ गए हैं और मैं भी समझ गया हूँ। हाँ नहीं नहीं, समझ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेफिक्र हो जाए जी। जाहिद भाई, जी जी भाई। हाँ नहीं, ये मत है, हाँ, अच्छा ये वड़ाई साहब को थोड़ा टाइम दे दें, मैं बस लास्ट 30 नहीं सेकंड नहीं, दूंगा। मेरी तीन देखें देखें, राशिद साहब, राशिद नहीं साहब, अभी वो ना वड़ाई साहब को टाइम दें आप। नहीं नहीं, बड़ा साहब को टाइम देते हैं। आप ये क्या हुआ है कि बैक पे गए हैं और फटाफट आपने कहा है कि आप मेरी शर्तें भी नहीं सुनेंगे और मुझे आप इनवाइट भी नहीं करेंगे, ऐसा क्या हुआ है? सच बताएं मैं इनवाइट करूंगा आपको, मैं जी। शर्तें आप मेरे से नेक्स्ट, ऐसा करती है ना, आप मुझे फोन नंबर दें, हम वहां तय कर लें। ठीक हो गया, ठीक है, मगर ये है कि नहीं, या मेरी अगर बात सुने अमर साहब, मेरी बात सुने, सिंपल बात है, आप आए, हम मैं दोबारा आता हूँ इधर, हम बैठ के हम शर्तें तय करेंगे, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है, मैं वापस आऊंगा, मैं इधर म्यूट पे बैठा हूँ अभी। और दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ की गवाही सिर्फ ज़रूर देना चाहता हूँ कि राजा साहब ने कोई भी ऐसी गलत बात मेरी ब्रॉड पे नहीं कही, उन्होंने दोनों तरफ की बात की टॉपिक थी, टॉपिक ये चेंज हो मेरी रहा है, बिल्कुल टॉपिक सच्ची चेंज हो गवाही रहा है। है। पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं, जिस चीज का ताल्लुक बिलाल नदीफ भाई के साथ है, वो उसकी दफा वो खुद करेंगे, मौजूद चले हैं। ठीक है, एक जो बात तो हमारा तय हो कंसर्न, गई कि जिसका मेरा और टॉपिक आपका चेंज कोई कर रहे हैं, मसला वो नहीं यहाँ है। मौजूद हैं। अब मेरी ठीक बात है सुने, पहली जी शर्त मेरी ये है, सुने जरा, आपने जी, इसको कबूल करना, मैं अभी ना आऊंगा करें ना, जब। अभी वड़ैच साहब को दे दें टाइम। नहीं अभी क्यों ना करें, क्या वजह है, आप किधर हैं? मैं इधर ही हूँ, लेकिन मुख्तसर बात कर लें, फिर हाँ वड़ैच तो बस साहब ने ठीक तो है, बात मुख्तसर करनी। मुख्तसर होगी। पहली शर्त ये है, आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा। आपकी ब्रॉड पे मुझे बेइज्जत या मेरे साथ बदकलामी नहीं की जाएगी, वरना मुझे हक हासिल होगा कि मैं उसका दिफा करूं। क्या आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल, जब आप आएंगे ना, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं होने दूंगा, मैं सबको नीचे उतार दूंगा, जज़ाकल्लाह। जो दूसरी भी चीज़ ये बदतमीजी है करेगा। जी, दूसरी चीज़ ये है कि बराबरी की सतह के ऊपर मुझे भी टाइम दिया जाएगा।
بالکل یہ اس میں تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے، اسلام اور آقائے دو جہاں شاعر اسلام کسی کے حوالے سے بھی گستاخی اور بلاسفیمی آپ نہیں کرنے دیں گے میری موجودگی میں. یا میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہماری جان بھی قربان ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو کوئی بھی ہو میں تو اس کو بلاک ہی کروں گا. بس ٹھیک ہے، یہ میں نے اچھا ریکارڈ میری کر بھی لیا ایک جی. شرط ہے، میری بھی ایک شرط ہے، میری بھی ایک شرط جی ہے، جی آپ بھی میری کہہ بھی ریکارڈنگ شرط ہو ہے. رہی ہے. آپ بھی کسی بھی ہمارے اکابر کی، مرزا صاحب کی بارے میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے، بالکل میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور نہ کہ ہی میں انڈائریکٹلی کوئی جگت والا یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے پلیز. جی میں آپ سے یہ ریکارڈنگ میں لا رہا ہوں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں کسی طور پر بھی آپ کے یا آپ کے اکابر یا آپ کی جماعت کے جتنے اکابر ہیں ان میں سے کسی کے حوالے سے پہل نہیں کروں گا. یہ میں آپ سے نہیں، وعدہ بات کرتا ہی میرے اور آپ کے درمیان ہونی ہے، میں نے کسی کو اس وقت اور بات ہی نہیں کرنے دینی. ہوں. جی میں یہ اس لیے ریکارڈ کا حصہ بنا اور رہا ہوں کہ بات مجھے پتا ہماری ہے ہونی ہے سوشل ایشوز پر، رائٹ؟ جی 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 بالکل. یلو تو جرنلزم پہ بات ہونی ہے، ٹھیک ہو کسی گیا؟ بھی ٹاپک پہ آپ سے کسی بھی ٹاپک پہ بات جس پہ آپ بات کرنا ہوگی، چاہیں اس پہ ہوگی. اور ہم کو میں اس نے میں یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں چھیڑیں گے، ذرا تھوڑا سا علیحدہ جائیں گے ہم، جی 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 ٹھیک ہے جیسے اور آپ کوئی کہیں گے مذہبی جن عقیدے موضوعات. والا معاملہ ہم نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے؟ جی 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 جماعتی یہ ریکارڈنگ بلال بھائی مجھے بھی بھیج دیجیے گا. جی جماعتی انتظام، جماعتی اندرونی معاملات، جی اختلافات، ان کے حوالے سے بات ہوگی. جماعت کا نہیں جو نہیں نہیں، یہ جرنلزم میں کے نے نہیں حوالے کہا، یہ میں نے کب کہا، یہ میں نے کب کہا. تو ہم کیا ادھر بیٹھ کے بات کریں گے، دال کو ہم تڑکا یہ کیسے جو لگاتے ٹک ہیں؟ ٹاک پہ جو یلو جرنلزم سوشل ایشوز ہو رہے ہیں کیسے او ان کو کرنا چاہیے، یلو اس پہ بات کریں گے. نہیں، یلو جرنلزم کے اوپر تو ہم بات جماعت کے کر لیں نظام گے. پہ میں تو بات کرنے کا آپ نے حقدار ہی مجھ نہیں سے ہوں، میں کیا کون سے جماعت کا عہدیدار ہوں. نہیں، آپ نے مجھ سے کیا اسکن کیئر کے اوپر بات کرنی ہے یا پیڈیکیور عمر صاحب مینیکیور میری کے بات تو اوپر، سنیں. کس پہ بات؟ اچھا آپ آئیں، میں آپ کو ٹاپکس بتاؤں گا، میں بتا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے. میں دیکھیں جماعت کی میں بتا رہا ہوں، میں کوئی جماعت کا عہدیدار نہیں ہوں، میں ان کے اندرونی نظام پہ بات نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا. اچھا یعنی سیدھی آپ بات ہے. جماعت کے عقائد کے اوپر بھی بات نہیں کریں گے فی الحال ایک ٹرن میں تو نہیں کروں گا، ایک ٹرن میں؟ کتنی ٹرن لیکن کے بعد بہت آپ اچھے ٹاپکس ہیں میرے پاس جس مثلاً میں آپ، کیونکہ ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ بھی ہے نا، تو اس سلسلے میں آپ سے بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک یار، ہے ان کو زبردست. ٹائم دے دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے افضل صاحب کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میری دوستو، جان ڈن چھڑائیں. ہو گیا ہے. سوشل ایکٹیویزم کے ایشوز پر، سوشل مورل میلڈیز کے جی اوپر، پالیٹکس پہ، جی یہ میں جرنلزم پہ، بات کرنا چاہتا دوسری ہوں. چیزوں پہ بات ہوگی راشد رانا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ. دوستو آپ ضرور راشد رانا صاحب کی براڈ اور پر یا میری ایک راشد رانا ریکویسٹ ہے کہ راجہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ان کی یہ پلیز یہ اتار دیں پلیز. صاحب نہیں، یہ تب اترے گی جب آپ کو کہا ہوا ہے راجہ جی صاحب کو افضل بلائیں. بھائی آپ بات کریں، سوری زیادہ ٹائم لے لیا، آپ پلیز بات کریں. جی یہ یاد رکھیے گا، یہ فوٹو جو ہے دوستو، افضل بڑائی صاحب بات کرنے لگے ہیں، یہ فوٹو راجہ عطاء المنان صاحب آتے ہیں، آ کے بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو طے پائے گا اس کے بعد فوٹو جو ہے بلال نہیں بھائی کو میرا سجیشن ہے، میں ان سے ریکویسٹ کر دوں گا انشاءاللہ. جی افضل بڑائی صاحب اہلا وسہلا. جی میں 2 منٹ میں آتا ہوں، میں کام کی کال ختم کر کے. ٹھیک ہے ضرور جی، ٹیک یور ٹائم. جی راشد رانا صاحب، جی سر. اب آپ بلال حنیف صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی کر لیں، جن کو آپ نے ماں بہن کی گالیاں نکالی، کیوں نکالی، کیا وجہ دیکھیں بنی؟ میں کبھی گالی نہیں نکالتا، پہلے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، انہوں نے مجھے بہت ہیومیلیٹ کیا تھا کل، مجھے بہت افسوس ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ان کو گالیاں دی ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسی گالی نہیں دی، میں نے ہاں یہ تھوڑی بہت چیزیں ان کو کہی ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں پہل ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے، پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پرووک کیا رانا اور صاحب گالیاں میں نے دے دی، میں معذرت کر لوں. یار معذرت میں آپ سے بھی معذرت کر لیتا ہوں، بس رانا صاحب میری بات سنیں، کام ختم کریں آپ. میری بات سنیں. میں نے کوئی مرزا صاحب کو گالی نہیں دی، کوئی ان کی گستاخی نہیں کی. یہ کل کی بات جب حسینی صاحب کے براڈ پہ بات ہو رہی ہے کہ افضل کون ہے، مرزا صاحب کیسے افضل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو اسی دوران میں احمد بھائی جو آئے تھے ابھی، بہت اچھے بھائی ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کلام پڑھا مرزا صاحب کا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، غلام احمد اس سے بہتر ہے. تو میں نے جواب میں کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر چھوڑو، علامہ احمد نذیر کا ذکر اس سے بہتر ہے. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کی. آپ اوپر آئے، آپ نے مجھے گالیاں دی، کیوں رانا صاحب؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس سے پہلے آپ عامر صاحب، آپ اگر فیصلہ کریں، یقین کریں، ایک میری اور عامر نذیر صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے، باتیں ہو بھی جاتی ہیں، اس کے بعد کینسل بھی ہو جاتی ہیں. میں بڑے آرام سے اوپر گیا ہوں، انہوں نے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہیومیلیٹ نہیں کیا. نہیں نہیں رانا وہ صاحب، یہ دوڑا کل رات کی بات نہیں ہو رہی کہ حسانی صاحب کے براڈ پہ دونوں کی جب بات کر رہے احمد صاحب نے جو آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں آپ، ہیں، یہ تو بھگوڑا آپ بھگوڑا کر، نہیں کہ 10 منٹ پہلے آ یہ گئے ہیں. نہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے والی براڈ کی بات کر رہا ہوں. جب لیکن احمد جو صاحب جس دن بھگوڑے آپ کہہ والی رہے تھے بات کہ تھی آپ نے اس سے پہلے کہی تھی مجھے، ہاں، جس دن آپ کہہ رہے تھے کہ سب بچوں کو اگر سبزی اور پسند انہوں ہے تو نے کھلا، مجھے بات تو کرنے دیں، نہیں آپ نے اس دن کیا کی تو کیا، بات کریں بتانے نا. تو دینا، لوگوں کو بتانے دینا.
اب یہ بات بھی بتانے تو دیں، ہاں جو میں نے لیکن کیا آپ نے پھر بتا یہ دیا. بتا دیں کہ یہ بات اور ہے وہ اور ہے، یہ بتا الگ الگ ہے لیکن وہ ریلیٹڈ ہی ہے، اس کے ساتھ ہی ہے، مطلب نو اس کے بعد نو ہی نو مجھے نوٹ ایٹ غصہ آنے کی ایک وجہ وہ بھی تھی. آل، آپ بیان اچھا کریں چلیں بتا لینے دیں، بتا کریں لینے کریں دیں. کریں میں گیا ہوں جناب، انہوں نے مجھے بھگوڑا بھگوڑا کہنا شروع کر دیا، میں میوٹ کر کے بیٹھ گیا ہوں. میں نے حسینی صاحب کو کہا، وہ بھی مصروف تھے، میں صرف ان کا نا آج صبر چیک کر رہا تھا. یہ بہرحال انہوں نے حد کر دی ہے، آپ اس کی گواہی لے لیں. نیچے انہوں نے میمز چلا دیا بھگوڑے کے، میں پھر بھی خاموش رہا. انہوں نے ان کو نیچے اتار دیا. حسینی صاحب نے کہا اب انہیں کوئی نہیں کہے گا. یہ اور شہنشاہ وان صاحب انڈائریکٹلی اب تو انہیں کوئی بھگوڑا نہیں کہے گا، ہنس ہنس کے. پھر میں نے کہا بھائی کتے کی دو، میں نے اتنے الفاظ کہے 100 سال بھی رکھو تو سیدھی نہیں ہو سکتی. بہرحال انہوں نے کافی حد تک مجھے تنگ کیا اور میں نیچے چلا گیا. ہاں یہ جو دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہوا، یہ دیکھیں آپ نیچے بھی کہہ رہے ہیں. اس میں یہ بات ضرور ہوئی ہے، میں نیچے گیا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، مجھے غصہ آیا ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں ایسی بات کمپیئر کی ہے. میں نے اوپر جا کے پھر گالیاں دی ہیں. اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ ایمانی غیرت کا معاملہ آپ تھا. نے مجھے حرامزادہ کہا، آپ نے اور بھی جب بہت کچھ معاملات کہا. دیکھیں تو ایسے نہج پہ رانا نہ صاحب میں پہنچایا تو کریں. میں آگے سے ہنستا رہا ہوں، بھئی ہنستا رہا ہوں آپ نا کو میں تو آگے سے. ہنسنا ہی، آپ کو ریکارڈنگ چاہیے تھی، ہنسنا ہی تھا آپ نے تو. ہاں آپ کو تو ٹھیک ہے ریکارڈنگ چاہیے تھی. جی راشد احمد رانا بھائی. صاحب لیکن پھر جی بھی میں آپ سے پھر بھی میری بات سنیں، میں معذرت خواہ ہوں. میں ہر اس گالی پہ جو میں نے کسی کو بھی دی ہے میں معذرت خواہ ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہماری جماعت میں یہ میں نے غلط کیا ہے. میں جب بھی اپنی جماعت کے عقیدے سے میں اگینسٹ گیا ہوں، اسلام کے عقیدے سے اگینسٹ گیا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. لیکن کیا آپ مجھ سے معذرت کرتے ہیں جو آپ نے مجھے ہیومیلیٹ کیا اور بھگوڑا کہا؟ مجھے معافی لینے کا شوق نہیں ہے کہ وہ ہیر صاحب کہتے ہیں نا اینو معافیا منگوانے سے شوق ہے. واللہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے میں ادھر دیکھیں بیٹھا ہوں، معافیا یہ مانگ رہا ہوں آپ سے آج. جی آپ یہ دیکھیں معافی جس کا حق تھا، جس نے کہیں غلط کیا ہوا تھا اس نے معافی کہی ہے. جی یہ آپ کے سامنے میں ایک ریفرنس دکھا رہا ہوں، یہ ابھی دیکھیں. بات تو کر لینے دیں، دیکھیں اب یہ نہیں چل میں رہا ہے. وہی میں بتانے لگا نا. یہ دیکھیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ گالیاں دینا کوئی بہادری ہے؟ یہ پتہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ آپ کے خلیفہ دوم ہیں بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب، مرزا صاحب کے بیٹے مسلم معود، جماعت کے کرتا دھرتا ہیں، سارا انفراسٹرکچر جماعت کا انہوں نے کھڑا کیا. بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ مرزا صاحب کو جو گالیاں دے رہا ہے اس کے جواب میں گالیاں دینا بہادری ہے؟ تم کسی چوڑے کو 2 روپے دے کے دیکھو، وہ تم سے زیادہ گالیاں دے گا. بس تم بھی اگر گالیاں دیتے ہو تو زیادہ چوڑوں والا کام کرتے ہو. بشیر الدین صاحب نے کہا راشد رانا صاحب کہ آپ نے بلال حنیف صاحب کو جوابی گالیاں دے کر چوڑوں والا کام کیا. ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا راشد رانا صاحب کہ مجھے آپ سے ایکسپیکٹ میں نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، لوگ جذباتی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تھڑے باز لوگ ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی ایجوکیشن بھی اچھی نہیں ہوئی، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا نہیں ہے. احمدیت میں صرف اس لیے آ گئے کہ ماں باپ احمدیت تھے، بس اس لیے آ گئے. کوئی ایجوکیشن نہیں، کوئی ریسرچ نہیں. آپ کو سن کے لگتا تھا کہ آپ نا تھوڑے سے ڈپلومیٹک آدمی بھی ہیں، آپ نے ڈپلومیسی ہے، آپ میں ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ایک پروفیشنل آدمی ہیں. میں نے اس دن آپ کو دیکھا بھی، آپ کی گریس ہے. ٹھیک ہے تھوڑی زیادہ ہے مگر ہے. ٹھیک ہے نا، تو گریس آپ میں ہے. مقصد کہنے کا یہ راشد صاحب، آپ بلال حنیف صاحب کے جواب میں یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے. آپ مسکرا دیتے، آپ ان کو براڈ سے ہٹا دیتے یا وہاں سے چلے جاتے. ٹھیک ہے، یہ خیر بہرحال اگر آپ نے معذرت کر لی ہے اور آپ نے اپولوجائز کیا ہے، میرے خیال سے اس میں کوئی اب بلال حنیف بھائی آپ کو گلا شکوہ تو نہیں رہنا چاہیے اور راج بھائی واپس آ نہیں جائیں. نہیں، ٹھیک میں سوال نے ہے، تو کبھی رانا صاحب کو سوال ہے. گالی نہیں دی جواب میں، آج تک نہیں دی. ان کو پوچھ لیں ان سے، ہاں ٹھیک ہے. کبھی اچھا گالی نہیں دی میں ایک سوال ہے، گریس ہے لیکن تھوڑی سی زیادہ، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ راشد صاحب جان بھی دیا کرو کچھ کو گل مطلب آپ کو کہتے ہیں بولنا. چلیں 10% آپ کو موقع دے دیا جائے، ٹھیک ہے کوئی راج مسئلہ صاحب ایک منٹ نہیں. دیجیے. میری ذات کے متعلق کچھ بھی کہہ لیں، کوئی پرابلم نہیں. جی جی یار go ahead, آواز آ جی. رہی راشد صاحب؟ جی وڑاج بھائی بالکل آ رہی بات ہے. کریں پلیز راشد صاحب بالکل خشک تو ڈرائیو ہی نہ رکھو. جی وڑاج صاحب جی. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو اپنا بلال صاحب نیچے کامنٹس کو اگر کوئی مانیٹر کر رہا ہے تو بہت زیادہ ولگر کامنٹنگ ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال میں کہ میوٹ کر رہا ہوں، یہ لیکن ایک کیونکہ منٹ میں یہ ہمارے رانا صاحب آپ نامہ کوئی اعمال ماڈریٹر، میں سوری ہمارے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ یاد رکھیں. نہیں واللہ میری کوئی انٹینشن ایسی ہے نہیں. ایکسٹریم اس لیے میں لینگویج جو ہے وڑاج میرا خیال ہے سم ٹائمز آئی کین سے کہ شاید ہیونٹ سین سچ کائنڈ بیفور.
اس لیول نہیں، کی بالکل، کامنٹنگ بالکل، ہو رہی ہے نہیں وہ جس بلال کی کوئی بھائی اس پہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جی میں وڑاج بھائی اس سے پہلے آپ بات شروع کریں، میں راشد صاحب کی بات بھی تھی اور پھر میں سننا چاہوں گا انشاءاللہ خاموشی سے آپ کی بات کو، اور مزید اس پہ کوئی اچھی بات ہوئی تو حاضر ہوں گا. وہ یہ ہے، اور ڈبیٹ بھی چونکہ امتیاز بھائی کی ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے انصر رضا صاحب سے، تو اس کو بھی انشاءاللہ سنیں گے ہم لوگ. پلیز آپ لوگ جو کیری آن رکھنا نہیں، میں چاہتے ہیں 30 سیکنڈز کی صرف بات ہے. اب بلال صاحب آپ کہہ رہے جی تھے کہ راجہ عطاء المنان صاحب نے اس لڑکے کے بارے میں جو کہا کہ جماعت کو ان کے بارے میں، یا کیا الفاظ تھے وہ اگر آپ دہرا دیں. جس پہ میں اوپر گیا ہوں براڈ پہ، جب مطلب انہوں نے اس لڑکے کی ہاں تعریف میرے میں جو جانے سے الفاظ پہلے کہے جو، تھے، ہاں جی، قد بلند کیا اس وہ نے اپنا. اچھا، وہ جو الفاظ تھے وہ کس ضمن میں انہوں نے کہے؟ اس کے ادھر جانے پہ، کس کے، کہاں پہ جانے پہ؟ راشد کے ادھر جانے پہ. نہیں، اس میں میرا آپ سے اختلاف ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ ہیئر دیٹ. ہاں ٹھیک ہے. میں نے جو سنا وہ یہ تھا کہ اس لڑکے نے اپنے کیے پر پچھتاوے کا اظہار کیا ہے، پچھتاوا یا ندامت. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس نے اپنا جو ہے وقار بلند کیا ہے. یہ تھا جی ایکچولی بالکل ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ. یہ آپ نہیں ایسے کہ اس نے جو جی جی آپ ایسے کہیں، ایسے کرے رانا راشد صاحب سے کہیں کہ وہ ریکارڈنگ نکلوا دیں، تو جی اگر یہ بات ہوئی تو میں معذرت کر لوں گا. 100% گواہی دیتا ہوں آپ کو. نہیں جی نہیں رانا رانا صاحب صاحب گواہی نہیں، نہ 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 آپ نہ نے کہا تھا. اپنا افضل بھائی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جب راجہ تار منان صاحب نے بات ختم کی تبھی میں اور شہیب راجہ اوپر آئے تھے. آپ تو گواہ تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اوپر. ظاہر ہے. اور میں نے وہ بات کبھی بھی نہیں کرنی تھی اگر عطاء منان صاحب جو پہلے، ہاں حالانکہ انہوں نے پہلے بھی کرٹیسائز تو سہیب کو ہی کیا ہے اور ہر دفعہ اس لڑکے کی تعریف ہی کی ہے ہر رنگ سے. اور جب آپ نے بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تسی بھی تے ہن اداں تے نہ ہن کرو، بالکل ہی تے نہ سہیب راجہ نو، یعنی سہیب راجہ نو تسی نہ کرو، دی کسی نہ کسی طرح دی تعریف نہ کرو. حالانکہ سہیب راجہ نے تو کچھ نہیں کیا، نہ گالی دی، نہ اس کو برا بلا کہا. ٹھیک ہے، وہ کس بات پہ معافی مانگے؟ تو اس پہ میں نے پھر راجہ صاحب کو مثال دی کہ راجہ صاحب اگر یہ بات کی جائے، حالانکہ کیوں اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، کیونکہ اس لڑکے کے ان الفاظ پہ نعرہ تکبیر کے نعرے لگے ہیں، اس کے ان الفاظ کو ڈیفینڈ کیا گیا اور کہا گیا یہ گالی نہیں ہے. افضل بھائی آپ جانتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ اچھے آدمی، آپ اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں. اس لڑکے کے ان الفاظ کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے. جب اس پہ ایکشن ہوا ہے راجہ صاحب اس کے بعد بولے ہیں، اور جب بولے بھی ہیں تو اس براڈ پہ بولے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ میں یہاں پہ چلا دیتا ہوں. دیکھ لیں اس میں کتنے اس لڑکے کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. بالکل نہیں کیا، میں ایک چھوٹی سی صرف بات یہ کہا کہ ایسے ایسے، اور اس نے اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور شعیب راجہ جو ہے وہ تو دیکھیں نا، اس کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اس کو بھی یہ کرنا چاہیے. نہیں افضل صاحب تو اسی نہ انہوں نے ڈیفینڈ کرو مفت، میں سب کچھ سن رہا تھا. اوپر جا کے میں نے جب اینڈ پہ جب یہ بات مکمل کی، پھر اینڈ پہ کہا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں جماعت کے تو نہیں ہے یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے نے یہ جا کر تو اپنا قد بلند کیا ہے. لفظ نکلوا لیں اگر یہ لفظ نہیں، رانا صاحب، یہ رانا صاحب اگر آپ ریکارڈنگ یہ نکلوا ریکارڈنگ لیں، نکلوا لیں. میں نے جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے ندامت کا ضروری ہے اظہار کیا اپنے کیے افضل بھائی، اس سے افضل بھائی ہاں جی اب ریکارڈنگ دیکھیں، ایک منٹ رکیے گا ذرا افضل بھائی. اب ریکارڈنگ ضروری ہے کیونکہ مجھے پتا ہے افضل بھائی بھی ایک ایماندار آدمی ہے. افضل بھائی کوئی رکھ رکھاؤ نہیں کرتے، تو چونکہ اب افضل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز سنی ہے، بلال بھائی وہ موقف دے رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. مگر چونکہ بلال بھائی کے معاملے میں وہ راجہ عطاء المنان کے اگینسٹ ایک پارٹی ہیں، اس کے افیکٹی ہیں، تو میرے خیال سے افضل وڑیچ صاحب کی بات کی ہمیں وضاحت کے لیے ریکارڈنگ نکلوانی چاہیے. دیٹس ویری فیئر. میری براڈ سی میں وضاحت دے دوں آپ کو تھوڑی سی. ریکارڈنگ بات سنیں، نہیں بات تو سن لیں تھوڑی سی. جی بات یہ ہے کہ راجہ عطاء المنان صاحب نے اس بات کی کبھی سپورٹ نہیں کی کہ وہ گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں غلطی ہو گئی، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی. دیکھیں یہ ریپیٹیشن ہوگی راشدہ. نہیں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، قد بلند کرنے کے لفظ ہے. ایک منٹ رکیے گا بلال بھائی، سوری ایک منٹ. اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر راشد صاحب ایک منٹ رکے نا، نہیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں میرے خیال راشد صاحب آپ اس کی ریکارڈنگ نکال لیں، وہ آسان کام ہے. ریکارڈنگ میں ڈاؤن لوڈنگ میں میرا خیال ہے کچھ فیو منٹس لگ جاتے ہیں.
कि जी हाँ जी मैं दे दूंगा, मुझे जाना पड़ेगा उसमें बहुत ज्यादा। आधा पौना घंटा बाज़ औक़ात फाइल ले लेती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। मैं अभी घर में नहीं हूँ ना, मैं इस जाऊंगा जुमले तो को आज दे दूंगा हाँ आपको कल। इस जुमले को, इस वेरी पर्टिकुलर जुमले को स्किप इसलिए क्योंकि मैं भी अब कंफ्यूज इसलिए हूँ इस मामले में। मेरे लिए बिलाल हनीफ भाई भी नहायत काबिल एहतराम है, सुनने वालों के नज़दीक भी अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल वड़ैच साहब भी एक मोतदिल शख्सियत, मुनासिब बात करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो भी काबिल एतमाद। आमिर साहब मुझे गलती लग सकती है, लेकिन 99.99% आई एम श्योर, ठीक हो डैम श्योर कि उन्होंने उसके बारे में जो तारीफी कलमात कहे हैं वो उसके नदामत के इजहार के ज़िमन में ये अल्फाज कहे हैं, जो मेरी जो मेमोरी 99.99% सर्व करती है। ठीक हो गया। अब आप में से किसी एक की भी तस्दीक मुमकिन नहीं है। जब नहीं, दो नहीं, बड़ी गवाहियां बात है, बड़ी बात है, तो बड़ी आपको बात मान है। लेना चाहिए। नहीं राशिद साहब, एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट रुकिएगा। देखें, आप वो चीज़ रिपीट करें, अजीम भट्ट साहब स्पेशल इसी टाइम के ऊपर कॉल का कहकर स्टेज पर आए, वो भी रिपीट करें। दैट डजंट मेक एनी सेंस कि हम पावर प्ले के थ्रू किसी इशू को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, रादर देन कि हम एविडेंस की तरफ जाएं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। अफजल वड़ैच साहब ने किस्सा मुख्तसर करके क्रक्स निकाल के रख दिया है, अब सिर्फ एविडेंस चाहिए। स्टेटमेंट सबकी आ चुकी हैं, अब रिपीटेशन ही होगा। 50 लोग जमात अहमदिया की तरफ से आके कहें नहीं जी राजा उताल मनान साहब ने ये कहा था, बात भी राजा नहीं है, ठीक है, एविडेंस के ऊपर एविडेंस पेश किया जाए। अब आप कह रहे हैं बात बड़ी मैंने एक सेकंड, मैंने ये बात पहले क्यों नहीं कही? मेरे दिल के अंदर जो बात है मैं चीर के आपके टेबल के ऊपर रखने लगा हूं। ये मैंने हर दफा जब आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हर दफा मैंने अपने आप से ये बात की है कि दैट्स नॉट हाउ इट इज। मेरी कमजोरी कह लें, मेरी आपके साथ बायस कह लें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं सुहेब राजा के साथ हूं। आल ऐलान खुदा की गवाही, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सर, मेरा धड़ा है वे, मैं बिल्कुल उस तरह मैं न्यूट्रल अर्गिज नहीं है। अगर मैंने को कहता मैं न्यूट्रल हाँ सर, मैं नहीं न्यूट्रल इस तरह। मैं सुहेब राजा दे नाल हां, मैं बिलाल हनीफ दे नाल हां। मैं इस अपने बायस की वजह तो अपना मुंह बंद कीते रखा, लेकिन जिथे मैं फील करना कि एक अनफेयरली एक बंदे के बारे एक बयानिया जा रहा है और वो इन्नी दफा रिपीट हो रहा है कि इफ आई डोंट स्पीक एंड डोंट गिव माई टेस्टिमनी एज ए विटनेस, तो फिर मैं कुरान के उस हुक्म के खिलाफ हाँ कि जिहड़ी चीज मैं सुनी है ओदी मैं गवाही नहीं दे रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट इज द ओनली रीजन। मैं अपने बारे में ਤੁਹਾਡੇ भी खिलाफ गल कर दी थी ते दूजियां दे भी खिलाफ गल कर दी थी। दोवे वाल सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, मेरे वाल दोवे वाल क्लैशनकोव कर दे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन ले। नहीं अफजल वड़ैच भाई, आपने जो किया है ना, सुबह भी जब मैं वहां से उतरा हूँ, जो फिर आपने बोला है, वल्लाही वो आपकी आला अखलाक का मुजाहिरा था। आपने जो किया, आपने अपने अखलाकियात के आला जो सिफ्त है उसको दिखाया। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, और मुझे खुशी हुई है कि आपने कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको इसका मुकम्मल बैकग्राउंड नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि उस लड़के के इस गाली देने पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है दूसरे इसी मोबाइल में, मैं दिखा भी सकता हूँ। उस बच्चे को नारे तकबीर के नारे लगे, इस गाली को डिफेंड किया गया, ओके। लेकिन आज सुबह राजा अताउल मनान साहब ने जो लफ्ज कहे, आप कहते हैं उन्होंने ये नहीं कहा, मैं कहता हूँ ये कहा है। एक दफा सिर्फ एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, जवाब नहीं मांग रहा ना, एक तो तुम हर गल सवाल लगती है। सिर्फ एक राणा साहब, मुझे मेरी मुकम्मल होगी बात। एक दफा वो रिकॉर्डिंग ला दें, सारा कुछ खुल जाएगा। अगर इंसाफ का तकाजा ये है, सुन ले, इंसाफ का तकाजा ये है राणा साहब, अगर ये बात नहीं की राजा साहब ने तो माफी मैं मांगूंगा। अच्छा, मुझे बात तो करनी, और आपकी ब्रॉड में मांगूंगा। अगर मेरे दलाइल गलत हो आप बिल्कुल उसको रिबटल कीजिएगा। मेरी देखिए, मेरी बात सुने। एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है राजा साहब पर, ठीक है। अब हम 2 गवाहियां आपको पेश कर रहे हैं इस सिलसिले में, और बात यह है कि बिल्कुल राजा साहब ने, देखिए मैं हक सच की गवाही देता हूं, मैंने को राजा साहब से कोई रिश्वत नहीं ली हुई, या मुझे ये नहीं कि वो अहमदी हैं, या मैंने, ऐसी कोई बात नहीं। हक सच की गवाही होती है। उन्होंने कभी भी इस अमल को ये नहीं कहा जैसे कि आप पेश कर रहे हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको मुझे भी जरा सुन, मैं कंफ्यूज, बात कर लेने दें, पूरी बात मुकम्मल कर लेने दें। राशिद राणा साहब, एक जुमला मेरी तरफ से ले लें, एक जुमला मेरी तरफ से ले लें, फिर तफसीर मुकम्मल कीजिएगा। जी। देखें, मैंने भी आपके थोड़ी देर पहले एक अहमदी भाई आए थे, मैंने बताया था राजा अत्ताउल मनान से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ,
मगर कंफ्यूजन ये हो गई है कि जब से आपने बहन का रिश्ता देना के ऊपर जो बिलाल हनीफ के साथ उसने रवैया किया ना, वो उसके अलग बाद मसला मैं है ना, उससे कुछ प्लीज। भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है, सीधी सी बात। अच्छा, इसलिए चलें, पार्टी ठीक है। असल मुझे अब्दुल बात वहाब मुकम्मल साहब की हम करने इज्जत दें। करते देखिए, हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम सब की इज्जत करते हैं, मगर एविडेंस हमारी टॉप प्रायोरिटी है। एविडेंस के बगैर किसी की 3 कोई गवाह इज्जत हैं नहीं। हमारे पास, जी, सिद्धू जट साहब भी आगे, उन्हें लें ऊपर, गवाही देंगे। मेरी बात सुन सिद्धू लो, मेरी बात सुने। जी, मेरे दलाइल मुकम्मल कर लेने दें, यानी प्लीज। यानी हम अफजल वड़ैच साहब की गवाही जो हमारे मुसलमान भाई हैं उस पे कह रहे हैं एविडेंस दें, आप हमें कह रहे हैं सिद्धू साहब जो कि जमात अच्छा, मुझे मेरी बात प्लीज मुकम्मल कर लेने दें, खुदा हाँ, प्लीज। करें बात एविडेंस। मेरी दलील ये है कि इल्जाम आपकी तरफ से आ रहा है, उसके एविडेंस भी देना आपका फर्ज है, पहली बात।